साथ आज शाम तक सेगमेंट में मेरे साथ साथी मेजबान है आगा सैयद अली मूसरी। उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगा और कुछ स्टोरीज मिलजुल के इंशाल्लाह हम भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसरी भाई। वालेकुम सलाम फारूक भाई, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुस्फी। प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूं। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूं, पर उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे इंशाल्लाह। तो मूसरी भाई कुछ स्टोरीज हैं हस्बे मामूल हफ्ता इतवार के बाद कुछ बिल्कुल। 2-3 रोज से जो अहम बातें चल रही हैं हमारे मीडिया पे उस पे बात होगी और फिर आपके पास इंटरनेशनल और मुस्लिम उम्मा के हवाले से कुछ खबरें होंगी यकीनन। और नाज़रीन आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं आज शाम तक में, जब भी आपकी कॉल्स खुले तो आप आइएगा। एक तो मेरे पास जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, नवाज शरीफ साहब को जिस जज ने सजा सुनाई थी अरशद मलिक, उसको बिलाखिर बरतरफ कर दिया गया है और उसके बाद फिर नई बहस शुरू हुई है कि फ्लैगशिप रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में एक में बरी और एक में जो सजा की फैसला दिया गया था वो कलअदम करार दिए जाएं। और उसके अलावा फिर आईनी तौर पे इस पर बहस जारी है कि क्या सिर्फ उसी फैसले पर असरअंदाज हुआ जाएगा, असर इस पे तफ्तीश होनी चाहिए। फिर साने बल्दिया और इसके अलावा उजैर बलोच, निसार मोराई, इस पर जीआईटी रिपोर्ट्स आई हैं। ये भी एक मुतनाज़ा मामला बनता चला जा रहा है। जो आज जीआईटी रिपोर्ट्स सामने आई हैं सिंध हुकूमत की तरफ से जो सामने लाई गई हैं, उस पर अली जैदी साहब जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत से इख्तलाफात नजर आ रहे हैं कि जो नाम उसमें होना चाहिए थे उसमें वो नाम नहीं है। कल 5 जुलाई गुजरी तो 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक ने तख्ता उल्टा था जुल्फकार अली भुट्टो का, तो कल पीपल्स पार्टी की तरफ से इसको योम स्याह के तौर पे मनाया गया। और जबकि इजाजुल हक साहब जो उनके बेटे हैं जियाउल हक साहब के, उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्हें कहा कि ये तो योम निजात मनाया जाता था। नवाज शरीफ और चौधरी बरादरान भी इसको योम निजात के तौर पे मना चुके और बहुत से उन्होंने पास में जो चीजें थी वो भी बताई हैं। नून लीगी कुछ एमपीएस की पंजाब की वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। फैसल वावडा नाली केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए उसकी डेट आ गई अगस्त के तीसरे हफ्ते में। उनके ऊपर दोहरी शहरियत और जायदादें छुपाने का इल्जाम है। चौधरी शुजात ने इमरान खान को एक खत लिखा है, मीडिया से मामलात को बेहतर बनाने का मशवरा दिया है। मुल्क में यानी पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तैयारी, ये कहा गया। आज एक बड़ा एजाज मिला है और सिख यात्रियों की एक ट्रेन को हादसा हुआ फारूकाबाद के पास, जिसमें 20 सिख यात्री हलाक हो गए और हादसा वैन की ट्रेन से टक्कर के साथ हुआ और वहां पर जो फाटक था वहां से गाड़ी नहीं गुजरी। इस पर भी शेख रशीद साहब ने वजाहत दी, उस पर बात करेंगे। 262 पायलटों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात होंगे, ये कहा सरवर खान वजीर हवाबाजी ने। और अब इस पर भी बहस जारी है कि आया पीआईए के ये जो मामला था इसको खामोशी से करना चाहिए था, या जो पीटीआई का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको पार्टी मफाद या जाती मफाद को उन्होंने तरजीह दी है, कि इसको उन्होंने अपने लिए एक जिसे कहते हैं कि अचीवमेंट करार दी जा रही है। इस पर भी बहस करेंगे। इसके अलावा कश्मीर में वो जो नाना और नवासे की तस्वीर थी डेड बॉडी के ऊपर, उस पर भी बहस होती रही। और कश्मीर के मसले के ऊपर भी हम बात करेंगे कि आया इमरान खान ने कह तो दिया कि इस मसले को आगे तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे। मोदी का जो लद्दाख में जख्मी फौजियों से मुलाकात का एक ड्रामा किया गया, उस पर भी बीबीसी समेत तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया सोशल मीडिया पे उनसे उनके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है कि मोदी साहब ने जो ड्रामा किया या उनसे ड्रामा इवन किया गया कि जख्मी फौजी का दावा था लेकिन उसमें कोई जख्मी नजर नहीं आ रहा था। अस्पताल की जो कैफियत थी वो भी स्वाइप बेड्स के ऊपर और कुछ ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही थी कि वो कोई अस्पताल का मंजर पेश करे। तो ये कुछ इश्यूज कुछ खबरें मेरे पास हैं, इस पर मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले अब मूसी भाई आप क्या ला रहे हैं नाज़रीन के लिए। बिल्कुल, थोड़ा सा इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उसका इस दफ़ा जो है वो ताने बाने जो है वो थोड़ा पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो भी 6 जुलाई को लेकर सारा मामला हुआ, इसके थोड़ा हम इसमें मामलात को पीछे जाएंगे, क्योंकि हमने हमेशा जो है वो अपनी मिल्लत तशय्युह के इत्तेहाद की बात की है। लोग जानते हैं जब से वो मुझे
سن رہے ہیں، میں نے کبھی بھی شیعہ ورسز شیعہ کبھی بات نہیں کی. ہمیشہ جہاں پر اتحاد بین المسلمات کی ہے وہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ اولیت اتحاد بین جو ہے وہ تشیع کو دیے، اتحاد بین المومنین کو دیے. تو اس حوالے سے اس میں مجھے ضروری بات کرنی ہے، اس پہ تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا اور ہم دیکھیں گے کہ جس وقت لبنان کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی تھی 2006 کے اندر، ایک بہت ہی ایک اسٹریٹجیکل بیان آیا تھا جو اس وقت وزیر خارجہ تھی امریکہ کی کونڈلیزا رائس. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیا مشرق وسطیٰ بنانے جا رہے ہیں جس میں ملکوں کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا. زیادہ آبادی کہیں پر بھی ان کے ایجنڈے میں نہیں تھی تاکہ گریٹر اسرائیل کی راہ کو ہموار کیا جائے. مسلمان ممالک کو مزید ابھی ہی اتنے ٹکڑوں میں ہیں، اس کو مزید اور ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے. بعض جگہوں پہ شورش برپا ہو، کہیں پر لسانیات ہو، کہیں پر زبان کے معاملات ہوں، کہیں پر مذہبی معاملات ہوں، قبائلی معاملات ہوں. یعنی غرض کے مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے جتنے قضیے وہ کھڑے کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ مسلمان کمزور سے کمزور تر ہو، مشرق وسطیٰ کمزور سے کمزور تر ہو. یہی ان کو سوٹ کرتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس نے ناکام بنایا. یہ جو ابھی اس وقت جولائی کے اندر 4 جولائی کو اناؤنس کرنا تھا انہوں نے غرب اردن کے علاقوں کو اور فلسطین کے کچھ علاقوں کو، یہ جو صدی کی ڈیل آف سینچری کی بات ہو رہی تھی، یہ بری طرح سے ناکام کیوں ہوئی. اس کے اندر لوگ بہت سارے ممالک کے نام ریڈٹ لے کے جا رہے ہیں، مگر اگر اس کی حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، تعصبات کی اینک کو اتار کے اگر دیکھا جائے اور حقیقی بات کی جائے تو ہم کو نظر آتا ہے اس کے اندر مسلسل سال سے مجتہدین کرام کی جو ہے وہ ہماری مرجعیت کی محنت اور ان کی جو اس کے اندر یکسوئی کے ساتھ قربانیاں اور ان کا اس کے اندر تدبر، اس کے اندر ان کا حلم، اس کے اندر ان کی جو ہے وہ شجاعت اور ان کی بصیرت جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے صاف طور سے. ہم دیکھتے ہیں ایران کے اندر تو آپ کے سامنے انقلاب اسلامی برپا ہوتا ہے، امام خمینی آتے ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی ان کی جگہ لیتے ہیں اور جس حکمت کے ساتھ اس انقلاب کو لے کر آگے بڑھے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بھی بات نہیں ہے. ایران سے باہر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں عراق کے اندر آیت اللہ سیستانی، جہاں پر ایک ایسا ماحول ہے، جلی جنگ ہے، جہاں فرقہ واریت کی جنگ ہے، صدام کی باقیات موجود ہیں، داعش مسلط کی جاتی ہے، امریکی وہاں پر پینیٹریٹ کرتے ہیں. یعنی اس قدر مصیبت جہاں پر کرد و زبان کا بھی پرابلم ہے، قبائل اتنے سارے قبائل ہیں ان کی آپس کی جنگ ہے، وہاں پر اس مجمع کو، اس بھیڑ کو اگر میں کہوں منتشر ہوئے شیرازی کو اگر کوئی مرتا ہے تو آیت اللہ سیستانی کا نام ہے، اس کو وہاں پر جو ہے وہ مجتمع کرتے ہیں، اس منتشر مجمع کو مجتمع کرتے ہیں. تو وہ وہاں پر یہاں پر بھی آپ کو ایک مرجعیت کا کردار صاف نظر آتا ہے. آپ بحرین جائیں، آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم آپ کو دیکھتے ہیں. آپ سعودیہ جیسی جگہ پہ جائیں جہاں آواز بلند نہیں ہوتی، وہاں شیخ نور جیسی شخصیت نے وہاں پہ جو ہے وہ کلام کیا، جرأت کے ساتھ کلام کیا، شہادت پائی. آپ نائجیریا آ جائیں، شیخ زکزکی کی مثال ہے. یہ ان تمام چیزوں کو آپ اگر ان کے کڑیوں کہ عالمی استعمار کو تکلیف کس سے ہوئی ہے، کس نے فلسطین کو، حماس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، کس نے لبنان کی مقاومت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، کس نے حشد الشعبی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کیا اور ارضی سلامتی کا دفاع کیا، کس نے کربلا اور نجف کو آج تک محفوظ رکھا. اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ 6 جولائی والا جو ماتش تسبام ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے کہ یہ سے تکلیف جن لوگوں کو ہے انہوں نے مختلف ذیلی گروہ بنائے ہوئے ہیں جو مرجعیت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. بظاہر نعرے ان کے بڑے ہو سکتے ہیں، ولایت امیر المومنین کا نام لیں، مگر جن شخصیات سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے وہ شخصیات وہ ہیں جن سے دنیا کے سب سے بڑے شیطانوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ملت تشیع نوجوانوں سے میں اپیل بھی کروں گا اور ان کو دعوت فکر بھی دوں گا کہ وہ سوچیں کہ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دوست جو ہے، یہ جو مولا امیر المومنین نے بڑا خوبصورت فارمولا پیش کیا ہے، اس کو دیکھیں کہ کون کس کی زبان بول رہا ہے. بظاہر تشیع کا لبادہ اڑے ہوئے آپ کے دوست کا دشمن ہے تو وہ آپ کا دوست کیسے ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا. یہ سارے معاملات ہیں، صدی کی ڈیل بری طرح سے ناکامی اور دوچار شکار ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہندوستان اور چائنا کے بارڈر کی صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی ڈیل کرنے جا رہا ہے جس میں جو چائنا کی شرائط ہیں اس کو مان کے وہاں سے وڈرا کرے گا. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں معاملات کیا ہے، کیونکہ اگر ہندوستانی فوج لڑنے والی ہوتی تو معاملے میں مرحلہ وار جواب دیتی، مگر وہ امریکی بحری بیڑوں کا انتظار کرتے رہے ہیں جن کو چائنا کاغذی شیر کا لقب دے رہا ہے. آنے والے دنوں بھی جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور تھوڑا یمن اور سعودی عرب کے حوالے سے بھی کچھ اس ہفتے دوبارہ حملہ کیا گیا یمن کے کچھ علاقوں میں.
यमन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और वहां पर जो है वो कोविड फैलाने के लिए भी जो है वो ये दुनिया ने इसको सेंसर किया। हालांकि बाज जहाज़ों से कुछ ऐसे मवाद गिराए गए जिससे वहां पर, चूंकि वहां पर बिल्कुल कोविड नहीं था, क्योंकि वहां पर मुहासरा हुआ है, समंदरी भी हम्म, तमाम उनकी स्पेस बंद है, तो वहां पर कोविड नहीं था। तो सऊदी तैयारों ने जहां पर उनके ऊपर बम बरसाए, वहां पर कोविड से मुतासरा अशिया भी वहां पर फेंकी गई, ताकि उन मफलूकुल हाल और गरीब और नादार मिस्कीन जो मुजाहिदीन है उनमें कोविड की भी जो है वो बला फैल जाए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वहां से ऐसी कोई वो नहीं है, मामला अभी इतने खराब नहीं हुए हैं, मगर उनके जो कदम है वो मजबूती के साथ जमे हुए हैं। और सऊदिया के उन्होंने दांत पहले भी खट्टे किए थे, पूरी सऊदी वो हैं कि थोड़ा ऑडियो का मसला हो रहा है मूसी भाई। उनको फतवे आए थोड़ा ऑडियो का आपका में उतर चुके हैं, मसला हो रहा था। देखा थोड़ा इसमें और फ्लो आता है तो फिर इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा ये मसला था मुसीब भाई के कुछ आखिरी जुमले हम तक सही नहीं पहुंचे, लेकिन यमन के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और नाजरीन, अब आते हैं कुछ पाकिस्तान के कुछ इश्यूज पे। और पाकिस्तान के इश्यूज से पहले यहाँ की जो कोरोना वायरस से मुतालिक जो आपको पता होगा, 4 जुलाई से यूके गवर्नमेंट ने कुछ और ईजिंग की है। यहाँ की जो पाबंदियां थी या जो ऐलानात थे कि किस तरह से थोड़ा सा मामले को या जिंदगी को रवा करने के लिए इकदामात होंगे, तो उसमें इबादत गाहों को 4 जुलाई को खोला गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट के लिए या जो पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो उनको भी अब खोला जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी बहुत से एसओपीज हैं जिस पर हुकूमत ने कहा है कि उस पर अमल करना लाजमी है। अब ये यहाँ के हवाले से बहुत एक क्रिटिकल टाइम है। वैसे जो आदाद शुमार रोजाना के हिसाब से बता रहे हैं वो काफी उसमें कमी आई है जो अमवात हो रही थी इससे पहले सैकड़ों की तादाद में, लेकिन अब डबल फिगर में ये आदाद आ चुके हैं, क्योंकि एज ए इतला देने वाले की हमारी मजबूरी है कि इसमें आदात को भी हम शुमार करते हैं। हालांकि ये सबसे एक अहम चीज है, हसास मामला है, इंसानी जान का मामला, कि एक जान भी जाएगी और जिस घर से वो अपना किसी का बिछड़ेगा तो वो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल होगी। लेकिन फिर भी हालात को जांचने के लिए आदाद शुमार बहुत मैटर करते हैं। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अब ये जो आसानियां पैदा की गई हैं इसके खुदा न खास्ता कोई बुरे असरात तो नहीं होंगे। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि और आप भी अगर आना चाहें तो आप जरूर आइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स की निशानदेही भी की गई है। और खासतौर पर ब्रैडफोर्ड में, ओल्डम में, लेस्टर में दोबारा लॉकडाउन की थोड़ी सख्ती की गई थी, डनकास्टर की ये इतलात थी। तो ये है अब हम सबको, खासतौर पे एशियंस और पाकिस्तानियों को हम बहुत ज्यादा इजी ले लेते हैं। तो इसके लिए जो हिफाजती इकदाम हैं, मास्क हैं या सैनिटाइजर्स हैं या डिस्टेंसिंग का जो एक सिलसिलाकार होना चाहिए, इसमें जरूर अब हमें सख्ती के साथ अमल करना है। क्योंकि इसमें पाकिस्तान में भी जब बड़ी ईद की आमद होगी, हमारे यहाँ मवेशी मंडियां लगती हैं, उसमें अब क्या सूरत हाल होगी। वैसे जुलाई के बारे में जो हमारे हुकाम कह रहे थे कि शायद इसमें ज्यादा शिद्दत आएगी, खुदा का शुक्र है कि अभी तक पाकिस्तान में उस तरह से हाइप कोरोना वायरस मुतासरीन की हमने देखी नहीं है। अभी भी कदरे कंट्रोल में ये मामला चल रहा है और अल्लाह करे ऐसे ही रहे। अब मुसी भाई, ये जो कराची के जो मामला है, क्योंकि आप खुद कराची के शहरी हैं और वहां के मामला से मुतालिक आप हम सबसे ज्यादा बेहतर जान रहे हैं। जो जीआईटी रिपोर्ट्स आई हैं, पहले तो सिंध हुकूमत की तरफ से कहा जाता रहा, बल्कि कोर्ट में गए कि इसको अगर हम शाया करेंगे तो ये कौमी सलामती के लिए खतरा होंगे। लेकिन आज जो जीआईटी रिपोर्ट सिंध हुकूमत की तरफ से आई है उसमें बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं वो गायब हैं। बहुत सी अहम हकायक जो एक जीआईटी रिपोर्ट में होने चाहिए थे या जो जिसका मकसद था वो भी नजर नहीं आया। लेकिन अब कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो एक दावा किया गया था अली जैदी साहब की तरफ से कौमी असम्बली में, और उन्होंने कागजात लहरा कर कहा था कि इसमें ये लोग शामिल हैं। उजैर बलोच का जो बयान था वो उन्होंने पेश किया। लेकिन जो आज रिपोर्ट शाया हुई हैं उसमें सवाई बल्दिया टाउन में, जिसमें एमक्यूएम उस वक्त की जो एमक्यूएम हमाद सदीकी, रहमान भोला ने, ये
उनसे ये मंसूब किया जा रहा है कि 20 करोड़ तावान ना मिलने पे वहां पर ये आग लगाई गई थी। अब मजीद क्या होगा और इसमें हकाइक क्या है, एक दूसरे के ऊपर रवायती इल्जाम तराशी तो हो रही है, लेकिन सच्चाई और जीआईटी का मकसद तो होना ये चाहिए था कि जो मुल्जमान हैं उनको मुजरमान की सतह तक लेके जाया जाए, और ये महज ये बैडमिंटन का खेल ना हो कि वो उधर से इल्जामात लगाएं और वो वाले इधर इल्जामात फेंक दें। तो क्या देख रहे हैं ये जीआईटी और ये इस किस्म के जो हकायक, आपको लग रहा है कि दुनिया तक पहुंचेंगे और फिर हकायक के बाद हम किसी नतीजे तक पहुंचेंगे, मुजरमान तक उनके गिरेबानों पर हाथ डालेंगे? देखिए, अवाम तो इस सिलसिले में बिल्कुल ला ताल्लुक हो चुके हैं, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए है, उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है। लोग जब रातों को सोएंगे तो सुबह उठ के ऑफिस जाएंगे, उन कुछ और है। जो टीवी पे आप ये हम्म। तमाम चीजें देख रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहे हैं, टॉक शोज हो रहे हैं, इनमें जो बात हो रही है, अवाम अब इससे लाताल्लुक हो गए। इनमें अवाम मुलव्विस होते हैं, माजरत के साथ, कि जब पेट भरा हुआ होता है और उनको 2 वक्त की रोटी मिल रही होती है, उनके रोजगार यानी मेन मुस्तहकम तरजीह होते हैं, उनका तब अपना वो पेट चीजें, ही है, जी हाँ, उनके मसाइल जो है बिल्कुल तरजीहात में बिल्कुल, ये बात का वो मामला है। सही है, सही है। उनको उनको आपने उधर उलझा दिया। 1 घंटे लाइट आती, लाइट नहीं आती, फिर अगले घंटे लाइट आती है, फिर 2 घंटे नहीं आती। लोगों की तरजीहात के मसाइल मुख्तलिफ हो चुके। हुकूमती सतह पे जो हो रहा है, ये बिल्कुल साफ साफ वफाक और हुकूमत सिंध हो रही है, क्योंकि वो हम्म। हुकूमत हैंडल नहीं हुई है। पहले भी उन्होंने पीटीआई को लॉन्च करने की कोशिश की। पहले माजी में एमक्यूएम को लॉन्च किया गया, फिर एमक्यूएम के सारे जो सारे माम के टुकड़े हो गए, वो एग्जिस्ट सही तौर पे कुछ भी नहीं करते। वो भले वो जो भी शख्सियात घूम रही हो वहां, मगर अब वो सियासी नामे पर वो कहीं। अब बात आ जाती है कि पीटीआई को लॉन्च किया था, मगर वो जलसे करना, ये तमाम चीजें, ये एक अलग चीज है। मगर बाकायदा आप में अभी लगेगा टाइम, और चूंकि एहतसाब का नारा लगाकर आए थे और एहतसाब नहीं कर सके, तो मैं नहीं समझता कि अब कहीं नई जगह पर ये मजीद कदम जमा से इन फ्यूचर बहुत मुश्किल जो है वो है, क्योंकि कारकर्दगी देखकर लोग इन्वॉल्व होते हैं। लोगों ने कारकर्दगी, वो चाहे माफियाज के कब्जे में हो इमरान, या वो खुद ना कर रहे हो या करना चाहते हो, ये तमाम चीजें अलग हैं। लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही, लोग आइंदा वोट देने में 10,000 लोग मायूस हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये देखें, एक तो भूख के हवाले से या जो अवाम की तरजीहात, क्या उनकी तो सबसे अव्वलीन जो मजबूरी है कि उनके पास खाने के लिए रोटी हो, और हमारी जो हुकूमतें वहां पे सिंध की अगर बात करें, तो एक तो पहले निजाम जब एमक्यूएम का क्याम ही नहीं हुआ था, उस वक्त एक बिल्कुल एक बालादस्ती थी, या एक जो वहां पर जिनके पास वो वहां के वसाइल थे, वो बिल्कुल यकतरफा वन साइडेडली मामला चल रहा था। और एक एमक्यूएम जब उसका आगाज हुआ, उसका जो मकसद था कि वहां की जो आवाम है, जो उर्दू स्पीकर्स है, उनको भी उनके हकूक दिलवाना, उसमें मैं नहीं समझता कि उसमें कोई गलती थी। लेकिन बाद में जिस तरह वहां की उस क्यादत ने एमक्यूएम को चलाया, और फिर भत्ताखोरी, और ये देखे सानिया बल्दिया 20 करोड़ का तावान, 250 से जायद अफराद को कत्ल कर देना, और फिर ये बोरी बंद लाशें, और ये सारा काम जो है वहां से शुरू हुआ। लेकिन मसाइल अब वहां के वही हैं। आपने देख लिया कि इस वक्त कराची को जो ओन करने वाली कोई ऐसी जमात नजर नहीं आ रही, जो एक नहीं, आर्टिफिशियल मैं पीटीआई ने जो ली थी अक्सरियत, हाँ, वो भी अब नजर नहीं आ रही कि वो कहीं उनकी जड़ें नजर आ रही हैं कहीं। जी। मैं कुछ बात कहूंगा तो शायद मेरे दोस्तों को नागवार गुजरेगा, कराची में कुछ लोग शायद बुरा मानेंगे, मगर मैं इसकी बिल परवाह नहीं करता कि हक बोलने में कतराऊं और सच बोलने को छुपाऊं। कि कोई नाराज होता है तो भाई हो, और अपनी इस्लाह करे, वो डिक्टेशन देंगे अपनी इस्लाह। एमक्यूएम की भत्ताखोरी की बात की, बोरियों में बंद लाशों की बात की, तो सिर्फ मामलात यहाँ तक नहीं है। इन्होंने जो इंटरनेशनल आलमी जो बड़ी तंजीमें थी, उनके जो लोग हायर करते थे, उसमें इनके दहशतगर्दों को हायर किया गया, जिसमें 4,500 शिया नौजवान सिर्फ
کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوا، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں مگر ایک سوال قائم کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں وہ علاقے جو ایم کیو ایم کے کور علاقے ہیں، ناظم آباد ہو گیا، آپ کا پی سی ایچ ایس ہو گیا، آپ کا لیاقت آباد ہو گیا، آپ کا جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن ہو گیا، نیو کراچی ہو گیا، جتنے خاص ایم کیو ایم کے ووٹ ہبز ہیں، ووٹ بینکرز کے ہبز ہیں، وہاں پر شیعہ قتل عام ہوا ہے، دوسری جگہوں پہ کیوں نہیں ہوا؟ پنجاب کالونی میں کیوں نہیں ہوا؟ مختلف اور جگہوں پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ان ایریاز میں جہاں شدت کے ساتھ ایگزسٹ کرتی تھی، یہاں پورے خاندان، پوری مارکیٹوں میں ہماری ایک دکاندار کو مار ڈالا گیا، 4,500 شیعہ نوجوان قتل کیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اس کو چھپائی نہیں جا سکتی۔ جس وقت یہ مار رہے تھے میں اس وقت بولتا تھا، کچھ دوست میرے برا مانتے تھے، اس کے اوپر ناراض ہوتے تھے کہ نہیں اچھا ایم مصطفی کے بھائی، بھائی اس میں یہ وجہ بتائیں کہ ایک تو تھا فرقہ وارانہ جہاں پر زائرین پہ حملے ہوتے ہیں، یا جیسے کمر دیکھ کے ماتم کے نشان دیکھ کے لوگ اس طرح قتل کرتے رہے ہیں، شہید کرتے رہے ہیں، لیکن کراچی میں پھر کیا وجہ تھی؟ ایم کیو ایم کا کیا کوئی ووٹ بہت اچھا بینک کا سوال ہے، مسئلہ تھا یا بھٹا خوری تھی؟ یہ بہت کیا اچھا تھا؟ سوال ہے، بہت اچھا ہوں، سوال ہے، بہت اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں جب ایم کیو جی ایم آئی، ایم کیو ایم لانچ ہو رہی تھی، ضیاء الحق صاحب نے لانچ کی تھی، سب جانتے پیپلز پارٹی کے خلاف لانچ کی تھی، اب جینوین ایشوز تھے، پیپلز پارٹی اس کو ڈیلیور جی نہیں کر پا رہی تھی، مہاجر قومیت کا نعرہ لگا، ضیاء الحق صاحب نے یہ کارڈ اچھا کہ ان کے اندر پیپلز پارٹی کارڈ توڑ دیا جائے، وہاں پر جو ہے وہ کراچی سے لے کے خیرپور تک کے لیے اس کو لانچ کر دیا۔ اس وقت جو تشدد تھا، شیعہ سنی ہو رہی تھی، ناصبیت تھی، ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے تھے، اس میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اس وقت ایم کیو ایم نے کیا کیا کہ ایسے عناصر کو شدت کے ساتھ سرکوبی کی، ایسے صحابہ کے یونٹ آفسوں کو آگ لگائی، ایسے لوگوں کو مارا، سب کچھ کیا تاکہ شیعہ ووٹ بینک اور معتدل سنی ووٹ بینک سارا آ جائے گا بھائی ہم تو صدیوں سے ملتے ہیں، ہمیں مل کے رہنا ہے۔ یہاں پر ایم کیو ایم نے اس ایجنڈے پہ کام کیا، ان کا کوئی کوئی اسلامی ایجنڈا نہیں بنانے کے لیے۔ پھر انہوں نے جب اپنے پیر جما لیے تو نہ انہوں نے بہاریوں کو واپس لائے، جو ان کا پہلا وعدہ تھا یہ بنگال کے اندر پھنسے واپس لائیں گے، یہ واپس نہیں لائے۔ مجھے آپ بتائیں کروڑوں کی تعداد میں اردو اسپیکنگ نوجوانوں وہ قلم ہاتھوں سے لے کر کلاشنکوف تھما، تو اب جب کا بھتہ بند ہوگا اور پارٹی ٹوٹے گی، وہ کہاں جائیں؟ صحابہ کے، لشکر جھنگوی کے، طالبان کے، جماعت اسلامیت کے، جس کو جہاں سر چھپانے کی جگہ ملی وہ وہاں بھاگا، اور اس کو ان تنظیموں نے استعمال بھی کیا کیونکہ وہ بوری کے ماہر تھے، وہ دکانیں بند کرانے کے ماہر تھے، ہڑتالوں میں کس طرح سے سناٹا کیا جاتا ہے، ہو کا عالم پیدا کیا جاتا ہے، وہ اس کے ماہر، ان کو ہائر کیا گیا۔ میں نہیں کہتا کہ یہ قائد ایم کیو ایم کے ان کی قیادت کے کہنے پر شیعہ مارے گئے، میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، ٹھیک ہے۔ تھے جب آپ قلم لے کر کلاشنکوف کسی کو تھمائیں گے تو آپ جب مستقبل سے وہ تو کھیلیں گے پیشہ ور ہے، اور اس کو وہ ایک جو مجسمہ بھی شر ہاں بنا، اس کو ہائر کرے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ پیشہ ور ہو گئے۔ ان لوگوں نے مختلف تنظیموں کے کیریئر پہ جا کے ان سے پیسے لے کے 10 ٹارگٹ کلنگ کے گینگ تھے کراچی کے اندر، جن کا کام 10 سے 12 لوگ روز مارنا تھا، اس میں 4-5 لوگ شیعہ ہوتے تھے۔ اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے چھوڑا کسی کو نہیں ہے، انہوں نے سائیکل پنچر والے کو بھی مارا ہے اور بڑے سے بڑے سے انہوں نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا، افراتفری پھیلا کے رکھ دی۔ بین الاقوامی ایجنسیوں نے بھی اس میں جو وہ خوب ہاتھ صاف کیے، اس کے اندر لسانی یا مذہبی تنظیموں نے بھی ان کو استعمال کیا۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مہاجر حقوق کی بات کرنے آئے تھے تو آپ کو فیکٹریز لگانی چاہیے تھی، روزگار دینا چاہیے تھا، یونین چاہیے تھی، کوٹا آپ نے سسٹم جو ختم لوگ پڑھ کرنی رہے تھے چاہیے۔ ایگزیکٹلی آپ کوٹا نے لوگوں سے ان کے ہاتھوں سے آپ نے ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں دی، اس کا انجام ہے یہ۔ سچ بات کرنی چاہیے، بالکل کسی سے خوف نہیں کھانا اور چاہیے۔ یہ حقیقت ہے مصطفی بھائی، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور ہم جو اردو سپیکرز تھے خاص طور پہ سندھ میں اور اوورال پاکستان میں بھی دیکھیں، ان کے سب سے جو علمی طور پہ طبقہ جو سب سے آگے تھا وہ اردو سپیکرز تھے، اور سب سے زیادہ ان کے جو حقوق ہیں ان کا استحصال کیا گیا۔ اور پھر بدنصیبی کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کے ووٹ بھی لیے، انہوں نے، اور یہ مصطفیٰ کمال کا تھوڑا مجھے اب یہ بتائیں، جو ان کا یہ نعرہ تو ہے کہ وہ اب جو ایک داغ لگا ہوا ہے یا ٹارگٹ کلرز کے حوالے سے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ تھے، وہ لوگ جو تھے ان کو بھی معاف کیا جائے۔ جس طرح بلوچ کچھ علیحدگی پسند جب ہتھیار ڈالتے ہیں
تو عام معافی ملتی ہے. تو وہ جو کچھ گمراہ عناصر تھے، لوگ تھے، بچے تھے، نوجوان تھے، ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے، اور کچھ لوگوں کو کیا بھی گیا ہے. تو اس وقت کیا ان کا کیا مستقبل ہے؟ کیونکہ وہ اب پاکستانی گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنے کی بات کرے پی ایس پی، کراچی میں کوئی ہے ان کا کم بیک کرنے کا چانس؟ دیکھیے وہ تو جو جی میں آئے کہیں، وہ ایک عوامی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور سیاست میں تو سب چلتا ہے، بیان بازی ہوتی ہے، پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے، دوسروں کے اوپر اپنے پوائنٹس کا ہدف حاصل کیا جاتا ہے. مگر یہاں پر اصل میں جو ہے یہ جاب کرنے کی ہے، جو پاکستان کی ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ کس کے جرائم کیا تھے اور کون توبہ کر کے معاشرے میں دوبارہ رہ سکتا ہے. وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ. اور عام معافی ہر ملک میں ہر دور میں دی جاتی رہی ہے. تو جو لوگ معافی کے قابل ہوں گے ان کو ہماری ایجنسیاں پاکستان کے وسیع تر قومی مفاد میں ان کو معاف بھی کریں گی، اور جو اس قابل نہیں ہوں گے ان کو ٹانگیں گے، کیونکہ جو معاشرے کے ناصور ہوتے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. تو یہ جاب ان کی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں سر آنکھوں پہ، مگر ان کے کہنے سے نہیں ہو پائے گا. اس کا پورا جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ لوگوں کا دیکھا جاتا ہے، اس کے نظریات دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے رابطے میں ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، کس نیٹ ورک میں کام کیا ہے، کتنا خونخوار ہے، آیا مس یوز ہوا ہے، یا صرف ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. دیکھا جاتا ہے. اب مصطفیٰ کمال صاحب کے کہنے پہ تھوڑی جیل کا دروازہ کھول دیں گے کہ سب بھاگ جاؤ یہاں سے، ایسے تو نہیں ہوگا. وہ کہتے رہے. بالکل ہاں صحیح، بالکل صحیح. لیجیے کالز کا بھی آغاز کرتے ہوں. پھر یہ جو جے آئی ٹی کا جو معاملہ ہے یہ اب کافی ایک اہم معاملہ ہے، اور اگر اس کو حل کرنے کی کوشش ہماری طرف سے کی جائے، یعنی حکومت کی طرف سے کی جائے، تو یہ معاملے کو حل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی رپورٹس ہوں، جے آئی ٹی ہوں یا کمیشن ہوں، وہ سچائی کی بنیاد پہ تو ہوتے، لیکن ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں رکھ دیے جاتے ہیں کہ وقت ضرورت جب کبھی ضرورت پڑے گی کسی کو دبانے کے لیے تو پھر، یا کسی کو کہیں اور دھڑے میں شامل کروانے کے لیے، تو پھر وہ جے آئی ٹی رپورٹس جو ہیں وہ بلیک میلنگ کے استعمال ہوتی ہیں. لیکن صحیح معنوں میں کیا اس میں کیا سچائی ہے؟ آج کی رپورٹ سچی ہیں، یا جو کل علی زیدی یا اس سے پہلے قومی اسمبلی میں پیش کر چکے وہ سچی ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں آپ دوبارہ آئیے، آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی. اچھا، عزیر بلوچ نے جو بہت سے انکشافات کیے، اور یقیناً اب دیکھ لیں کہ ایک تو چیز ہے، ایک تفتیش جو ہے اگر ہم کریں گے، کوئی بھی ایک جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہ تفتیشی افسر ہونے کے علاوہ بھی، اب اگر ہم کوئی کہے کہ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے، اور ہم جا کے دیکھیں واقعی اس کے کمرے سے بالکل صفایا ہوا اس کا سامان نظر ہی نہ آئے، تو اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں چوری ضرور ہوئی ہے. چور کون ہے وہ دوسرا سٹیپ ہے. اب کراچی کے جو حالات تھے، یا سندھ میں جو اس وقت دیکھیں وہ ڈیڈ باڈیاں گدا گاڑیوں پہ جو لوگ لے کے جانے پہ مجبور ہیں، ویکسینیں وہاں پہ دستیاب نہیں ہیں، گندگی کا اچھا، جو مجھے ایک چیز کا وہاں جواب پہ. دینا. جی 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 مجھے ایک چیز کا جواب دینا. میں چاہوں گا اس میں کوئی کالر آئے اور اس کا جواب دے. مجھے بتائیں، جب ہجرت ہوئی اور جی لوگ پاکستان آئے ہندوستان سے، جو لوگ پنجاب میں مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ پہلا سوال میرا. بالکل، کیونکہ میں ریسس آدمی نہیں ہوں، بالکل صحیح. صاف بات کر جو سیدھی بات کرتا ہوں. آپ بھی فاروق بھائی جانتے ہوں گے جتنے خاندان اردو اسپیکنگ لوگوں کے پنجاب میں آباد ہوئے، اس وقت ان کی تیسری نسل چل رہی ہے، وہ پنجابی بھی بولتے ہیں، پنجاب سے محبت بھی کرتے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، اسی انہوں نے پنجاب کے کلچر کو ہاتھوں ہاتھ اپنایا. یہ دوسری جگہوں پہ کیوں نہیں ہوا؟ خصوصاً میں کیوں نہیں ہوا؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ سندھی ہو جاؤ؟ کیوں ہو جاؤ؟ بات آپ محبت دیں، ہندی ہو جائے گا. آپ محبت دیں. پنجاب میں زمینیں دی بلکہ کرنے کی ضرورت بھی گئی جو کیا ان ہے، کو ایک زمینیں دی گئی. پہچان ہے یا بالکل صحیح، بالکل نہیں، صحیح. ہر شخص کا ہر ایک کا اپنا ایک معاملات ہوتے ہیں نا. جو لوگ پنجاب کیا ان کو زمینیں دی گئی، ان کو آج وہاں پر جو سندھ میں یہ استحصال ہوا، یہ وہ محرومی تھی جس کا فائدہ ضیاء الحق صاحب نے اٹھایا اور ایم کیو ایم کو لانچ کیا، اور سیاسی مقاصد سے تھے. اگر یہ صحیح کام کرتے، آپ یقین کر رہے ہیں یہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے. اگر یہ بھتہ خوری میں نہ جاتے، بوری بندلاشوں میں نہ جاتے، لوگوں کو اغوا برائے احتمام میں نہ جاتے، جو نعرہ لگا کر آئے تھے اس پہ کام کرتے. اب پتہ نہیں جو لوگ لائے تھے انہوں نے ان کو کام نہیں کرنے دیا، یا یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ تو
एक गुत्थी है जो शायद ही कभी सुलझ पाए। सही बात है। लीजिए कॉल लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी मौला अली मदद, जी इश्तियाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी। मौसी भाई आपको मौला अली मदद, जजाकल्लाह। अलैकुम सलाम मौला अली मदद, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टॉपिक आपका जा रहा है। आप थोड़ा हंसी भी आती है और मायूसी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मौसी भाई को अगर मेरी आवाज फारूक भाई आप पहुंचा दें, पहुंच रही है, आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है। कब तक जी। रियासत पाकिस्तान के अंदर 70 साल से जो भी आया, चाहे वो दीन के नाम पे आया, उसने भी अवाम को लूटा, मजहब मसलक के नाम पे आया उसने भी लूटा, कोई तहरीक इंसाफ के नाम पे आया उसने भी लूटा, कोई महाजर कौमी मूवमेंट के नाम पे आया उसने भी लूटा। आखिर कब तक अवाम का इस्तेसाल होता रहेगा? आखिर कब तक? आज मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पश्तून भाई की वीडियो देखी। मौसी भाई, फारूक भाई, खुदा की कसम करके मैं कहता हूँ कि मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए और मेरा दिल चाहा कि काश मैं इस बंदे के पास हूँ और इसकी जबान खींच लूं। इतना मेरा जो है ना, एक बूढ़े आदमी पश्तून को उठा के लेके सगलों में बंद करके उसको मारा पीटा जा रहा है और वीडियो बना के वायरल की जा रही है कि अपने कजन को बोलो कि 5 लाख रुपया दे, 10 लाख रुपया दे और लेके जाए। खुदारा ये मुल्क पाकिस्तान है या कोई दहशत गर्दों और चोरों और डकैतों का ये अड्डा बना हुआ है? फारूक भाई, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर कब तक? कौन करता है? ये लोग कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, क्या इनके ये गुर्बत की वजह से आगे जाते हैं? कौन इसको इस्तेमाल करता है? फारूक भाई, मुझे नहीं समझ आती, अफसोस होता है। लेकिन शायद जब तक आप जिंदा है, हम जिंदा हैं, मौसी भाई है या और हम जैसे लोग ऐसे हैं जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी मजलूमों की आवाज बने हुए हैं, बुलंद करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आखिर कब तक वाला सवाल शायद एक दिन खत्म हो जाए, हमारे मुल्क में अंदर इंसाफ हो, हमारे जजेस ठीक हो, हमारे कानून ठीक हो, हमारे पुलिस वाले ठीक हो। बड़ी बड़ी यकीन मानो बेहुदा वीडियो आती है। काश के कोई ऐसी हुकूमत हो कि जो इनको गिरबान से पकड़े और सरेआम आके, जिस तरह मैंने एक वीडियो देखी थी, बात खत्म करूंगा, ईरान के अंदर एक दुकान के ऊपर शायद किसी ने डाका डाला और 3-4 घंटे के बाद वो तीनों को उसकी दुकान के सामने आके वो उनको लटका के फांसी और मौत के घाट उतार दिया उसकी दुकान के सामने। तो काश के ऐसा कोई वक्त आ जाए। हम कोई तारीफ नहीं करते किसी की, लेकिन कम अज कम उसके दिल को तो तसल्ली हुई ना कि इन लोगों ने मुझे लूटा, आज के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसी हरकत करने की। काश कोई ऐसा मुल्क में, हम ये नहीं कहते कि इंसानों को कत्ल करो या मारो, लेकिन कोई निजाम तो ऐसा होना चाहिए ना। जज बैठा है वो भी पैसे खाता है, पुलिस अफसर बैठा है वो भी खाता है, जहाज में बैठना हो वो भी खाता है, किसी जमीन का झगड़ा हो वो भी कहता है कि 5 लाख 10 लाख रुपया दो। आखिर कब तक फारूक भाई? बिल्कुल सही मौला अली मदद, बिल्कुल सही जी। आखिर कब तक, सच्ची बात है। और कौन सा ऐसा शोबा है जिसकी हम मिसाल दे सकते हैं कि अल्लाह करे उसकी तरह दूसरे लोग भी अमल करें, इदारे अमल करें। बात हो रही है नाज़रीन जो JIT रिपोर्ट्स के ऊपर, और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए अगर हम जाना चाहें तो, या पाकिस्तान चलाने वाले जाना चाहें, क्योंकि ख्वाहिश तो सब पाकिस्तानियों की 95% जो लोग हैं बेचारे, उनकी यही ख्वाहिश होगी, जैसे इश्तियाक भट्ट साहब ने कहा कि सब मामला सही हो। लेकिन ये जो मुल्क चलाने वाले कुछ अनासर हैं वो ही नहीं चाह रहे, या कहीं पुष्पनाई हो रही है। जैसे उसी भाई आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं ऐसी पुष्पनाई नजर आती है, ढील कभी नजर आती है, कभी पकड़ नजर आ जाती है। और अब उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे जुल्फकार मिर्जा साहब, जो JIT रिपोर्ट में, या जब उन्होंने इसको अमन कमेटी और अपने बच्चों को बच्चे करार दिया उन लियारी गैंग को, तो उस वक्त क्योंकि वो वजीर दाखिला थे, अब GDA या फहमीदा मिर्जा साहिबा क्योंकि इत्तेहादी हैं खान साहब की या PTI की, तो जुल्फकार मिर्जा से अब कोई पूछगछ जो है वो नहीं हो सकती। अब सारा जो एक मामला है वो जरूर पीपल्स पार्टी में जा रहा है, और इसमें जरूर पूछ पड़ताल होनी चाहिए कि बिलावल हाउस के गिर्द जो लोग उठाए गए, उनको कत्ल किया गया। उजैर बलोच ने कहा फरियाल तालपुर को 1 करोड़ महाना भत्ता दिया जाता था। तो और फिर वो देखें मुझे भाई एक चीज ये कि
اب آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں اور میں کچھ دیر کے بعد کہوں کہ نہیں وہ ایک اتفاقاً ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں یاد. اب قائم علی شاہ صاحب ہوں یا فریال صاحبہ ہوں یا بڑی بڑی قیادت، عزیر بلوچ کے ساتھ ان کی ویڈیوز ہیں اور عزیر بلوچ کے کہنے کے اوپر وہاں پر ٹکٹس دیے جاتے رہے ہیں ایم این اے ایم پی ایس کو، ہار پہنائے جاتے رہے ہیں، مٹھائیاں، ان کی وائف کا بھی بیان ہے. تو یہ بالکل یکسر اس کو کہہ دینا، ڈینائی کر دینا کہ نہیں وہ ایک اتفاقیہ ہے، اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے، تو یہ کم از کم یہ معاملہ یا یہ بات ہضم ہونے والی نہیں. ہمارا پورا سسٹم ہی خراب ہے. عموماً جو ملکوں کا نظام بنتا ہے، قومیں بن کے سامنے آتی ہیں. چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے، انقلاب اسلامی ایران کی مثال سامنے ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی ایک ہی زبان بولی جا رہی ہے، جو ہے وہ چائنا کے اندر ایسی بات، مگر ایک چائنا آتی ہے، ایرانی قوم کہلاتی ہے، عراقی قوم کہلاتی ہے. یہ ہندوستان میں بھی آپ دیکھ نیشنلزم آپ کو جو بات قابل تعریف ہو وہی کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک اسپرٹ نظر آتی ہے اپنے ملک سے وفاداری کی. ہمارے پاس کیا ہے، یہاں جو ہے وہ پاور کا گیم ہے. جس کے ہاتھ میں پاور ہے اس کے پیچھے انہی پاورفل حلقوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مارول عدالت بھی سمجھتا ہے. تمام چیزوں پہ وہ سمجھتا ہے اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. پورا سسٹم کا معاملہ، ہمارا پورا سسٹم خراب ہے. ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے. دیکھ لیں کہ جو بھی اس پہ آواز جس نے اٹھائی ہے، کسی ادارے نے، اب ہمیں جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو اب وہی نا، کوئی اپنی ڈومین میں ہی رہ کے اپنی صفائی کے لیے کچھ کام کرے گا نا، یا کوئی اپنے فیصلے کے اندر وہ ججمنٹ لکھے گا کہ جو ہمارے ادارے یا جو فیض آباد میں پیسے جو لوگ دے رہے تھے ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ جلسہ یا جو بھی وہاں پر جلوس کے شرکا ان کو پیسے بانٹے. یہ سرکاری طور پہ جن کا جو کام ہے ان کو وہی کرنا چاہیے. تو جو بھی اگر کسی کو اپنے ڈومین میں رہنے کے لیے کہتا ہے تو اس کے اوپر ریفرنس بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس قسم کے جو اول تو اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں، لیکن پھر ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. عادت نہیں رہی. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک دیا گیا کہ اٹھا جاتا ہے آپ کون ہیں، آپ ہیں کون، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے پیچھے کون ہے، کس پارٹی سے ہیں، کس مسلک سے ہیں، آپ کون ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پیچھے کوئی با اثر شخصیت نکل آئی تو اب آپ کے ساتھ پولیس کا رویہ بھی تبدیل، آپ کے ساتھ عدالت کا رویہ بھی تبدیل. مطلب ہو سکتا ہے آپ کے پاس چارج شیٹ فائل ہو جائے مگر آپ کو عزت سے لے جایا جائے گا، بیٹھیے. ٹھیک ہے. اگر اس کی جگہ ایک عام آدمی ہے جو کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ زمین پر پٹک کے ہتکڑی لگائی جائے گی، اس کے کپڑے پھاڑ دی جائیں گے. کالر ہے تو لے لیں. جی کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی. جی نقوی صاحب خوش آمدید. آپ کو بھی سلام محمود بھائی. بہت شکریہ. مبارکباد پیش کروں. سلام. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. کیا کہیں آپ سے، کیا بات کریں جی کہ کیا ایسا سلسلہ آپ لوگوں کا ہے جی کہ اگر یہی جے آئی ٹی میں نام آ جاتا پیپل پارٹی کا تو لوگوں کے کان سرخ ہو جانے تھے، گالیں سرخ ہو جانی تھی، منہ سے جوش سے تھوکے باہر آنی شروع ہو جانی تھی کہ جی پیپل پارٹی کا نام آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب پیپل پارٹی کا نام نہیں آیا تو اب اس میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے لوگوں نے. چلو جی یہ طاقت کی بات ہے، پیسے کی بات ہے. یہ ساری باتیں ہم 30 سال سے 40 سال سے سنتے آ رہے ہیں، بھٹو کی پھانسی سے لے کے آج تک صحیح یہ سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے. لیکن دیکھیں تاریخ کیا آپ کو دیتی ہے. جو تاریخ میں لکھا جائے گا ہوگا تو وہی. تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب بھی پیپل پارٹی کو عدالتوں میں گئی ہے تو وہاں سے بری ہو کے آئی ہے. جب بھی پیپل پارٹی کے الزامات لگے ہیں تو پیپل پارٹی کو عدالتوں نے بری کیا. جج بھی پکڑے گئے، ان کی ٹیپیں بھی آپ نے سن لی اور پکڑی گئی. اس کے بعد جو لے کے گیا عدالتوں میں پیپل پارٹی کو، انہوں نے جا کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے معافیا بھی پیپل پارٹی سے مانگی اور معافیا بھی مانگتے رہے. لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جو کہتے ہیں جی اگر جے آئی ٹی میں نام نہیں آیا تو جی دیکھے جی پیسے کی بات ہے. بھائی بات یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ حکومت کس کی ہے؟ جے آئی ٹی بنائی کس نے ہے؟ کس کی حکومت میں بنی ہے؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے باوجود اگر 13 میں بنی تھی یا 12 میں، مانو، دل سے مانو
اس میں سے کیڑے نہ نکالو، دل سے مانو گے یہ چیز نہیں تھی، الزام تراشی تھی جو پیپل پارٹی پہ ہمیشہ لگتی آئی اور پیپل پارٹی ہمیشہ سرخرو ہوتی آئی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ذوالفقار مرزا جب پیپل پارٹی میں تھا تو وہ اس وقت اس کے اوپر وہ کیچڑ اچھالا جاتا تھا، اس کے وہ شامت آتی تھی، وہ اس کو جوتے پھاڑتے تھے لوگ، اور اس کے بعد وہ قرآن سر پہ اٹھا کے باتیں کرتا تھا. آج جب وہ اس کا نام آ رہا ہے تو کوئی آدمی نام ہی نہیں لینے کی کوشش کرتا، ہلکا پھلکا سا نام لے کے گزر جاتا ہے. یہ وہی ذوالفقار ہے نا، اس کے ساری کرتوتیں آپ کے سامنے ہیں نا، یہی والا جس نے لائسنس دیے تھے، یہ وہی ہے نا سب کچھ کرنے والا. اور آج وہ پکڑا بھی جائے اگر تو آپ کو نام ہی نہیں کو لیتا، اس لیے کیوں کہ بقول آپ کے جسے آپ نے کہا کہ وہ آپ حکومت میں ہیں، ان کو کون پوچھے گا. تو بھائی یہ سارا یہ سلسلہ اگر ہم سوچ کے رکھیں گے تو پاکستان کی تقدیر کبھی نہیں بدل پائیں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا. جب تک کہ آپ ایک غلط کو غلط نہیں کہیں گے، جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، ایک دبا ہوا کو دباتے جاؤ گے تو یہ انصاف نہیں ہوتا، یہ قتل انصاف کا قتل ہوتا ہے جیسے بھٹو کا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ انصاف کا قتل ہے، یہ انصاف کا قتل ہے کہ 11 سال جیل میں رکھ کے جس سے آپ کچھ نہیں لے سکے اور بری کرنا پڑا، تو یہ انصاف کا قتل ہے. صحیح. اگر انصاف کے قتل اسی طریقے کے کرتے جاؤ گے تو پھر آپ دیکھتے جاؤ گے پھر آگے کیا کیا ہوتا ہے. پیپل پارٹی تو سرخرو ہوتی آ رہی ہے اور ہوتی جائے گی اور آئندہ بھی ہوگی، لیکن انصاف کا قتل جو کرے گا، آج ثاقب نثار کہاں ہے؟ صحیح. یہ وہی ثاقب نثار ہے نا جس نے کہا تھا کہ پکڑو اسے، چھوڑنا نہیں اسے. یہ وہی تھا نا کہ جنگ کی حالت میں ہم پکڑ دو اسے نہ چھوڑنا. تو یہ سب ساری باتیں جب آپ کے اندر ہے، آپ مسکراتے بھی نہیں باتوں پہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتے کیوں ہے؟ پھر کھل کے بات کریں کہ ٹھیک ہے جی یہ ہوا اور کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو کیڑے نکالتے ہیں، جب دوسروں کی بات ہوتی ہے تو جوش جذبہ دست آ جاتا ہے. یہی چیز ہمیں ابھی تک نقصان بچا رہی ہے میرے بھائی. صحیح ہے. انصاف کے تقاضوں کو دیکھنا ہو تو پھر ایک نظر میں دیکھو، ایک نظر ہوگی تو سب کچھ ہوگا. بالکل. اگر اپنی بات کو اگر آگے لے کے چلیں گے اور جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا، وہی انصاف ہوگا، تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا، جو اب تک ہوتا آ رہا ہے پیپل پارٹی کے خلاف. بالکل صحیح. بہت شکریہ. دیکھیے ہم نے کتنے صبر سے آپ کی باتیں سنی نقوی صاحب. جی بالکل صحیح. جی جی بولیے. میرے خیال میں نقوی صاحب جو ہیں وہ اگر برا نہ مانے بلکہ محظوظ ہوں گے میری بات پہ. میرے خیال میں وہ صاحب کو صاحب عصمت اور اسی زمرے میں ہیں کہ ان سے کوئی خطا سرزد بھی نہیں ہو سکتی، اور عدالتوں نے بھی ان کو معاف کیا، جج پیروں میں گر گئے اور جو ہے وہ ان سے کوئی تقصیر ہوئی کیونکہ وہ میرے خیال میں وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں ان کو. تو یہ تو سیاست میں تو ہوتا ہے پاکستان میں. کون مصیب بھائی چلے یہ جی آئی ٹی ہیں، یہ تو ایک الگ ہے. میں بھٹو کے خونی کی بات کرتا ہوں، مرتضی بھٹو کی بات کرتا ہوں. جب پیپلز پارٹی کی پرائم منسٹر تھیں تو ان کی بیوہ سے پوچھ لیں یا ان کی بیٹی سے پوچھ لیں یا ان کے ساتھیوں سے پوچھ لیں، نہ پوچھیں کسی اور سے، تو مرتضی بھٹو کے یا ان کے جو اختلافات تھے یا ایون نصرت بھٹو صاحبہ کو ہی وہاں پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی سے نکال دیا گیا. تو اتنی زیادہ پاک صاف نہ کرے پیپلز پارٹی کو. اور بعد میں تو پھر جب سے زرداری صاحب نے اور سنبھالا ہے. جی ہاں نا، وہ شاید بعض لوگ ایک سمجھتے ایک شخصیت جو ہے تو معاذ اللہ توبہ کر کے تو صاحب اور اس سے کوئی تقصیر ہی نہیں ہو سکتی. ایک پوائنٹ یہ ٹھیک ہے، سیاسی دیکھیں وہ علی زیدی وہ اپنی پارٹی کے بارے میں کہے گا، کل پریس کانفرنس میں ہو سکتا ہے وہ بھی قرآن اٹھا لے، کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کہے گا یہ جے آئی ٹی صحیح ہے. یہ آج جو ایشو ہوئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اب وہ ترجمان حکومت سندھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ آج کی صحیح ہے، بیچ میں آصف زرداری. لیکن اس کو صحیح کون قرار دے سکتا ہے مصیب بھائی؟ اس میں جو خفیہ اداروں کے جو لوگ ہیں بھائی، جو آئی بی آئی ایس آئی یا جن لوگوں کے اوپر یہ مشتمل جے آئی ٹی تھی، وہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی بتا سکتا ہے نا بھائی ہم نے کیا لکھا ہے. اب 3 جے آئی ٹی رپورٹس جب سامنے آ جائیں گی تو مرتب کرنے والوں کو تو پتا ہوگا نا کہ یہ اصلی ہم نے کیا لکھا ہوا تھا. تو یہ تو 1 منٹ کا کام ہے، لیکن وہ سیاسی ماجرائی کھیل باہر وہ جیسے موت کا کنواں دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، نیچے موٹر سائیکل چل رہا ہے اوپر
کھڑے ہو کے آرام سے وہ موت کا کنواں دیکھنے والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ اداروں کا کام ہے. اب پاکستانی ریاست جو ہے اس کا کام ہے کہ جی آئی ٹی ریل جو جی آئی ٹی ہے وہ سامنے آئے. یہ آپس میں اگر ریئل جی آئی ٹی بھی آ گئی، اگر ریئل جی آئی ٹی بھی آ گئی تو کیا ہوگا؟ جب پاکستان کے اندر وہ سزا ہی نہیں دی جاتی، جو کھلے عام قبضے کراتا رہا ہو، شوگر مل مالکان کو مرواتا رہا ہو، ایسے 10,000 کام جو ہے وہ تمام ہی صرف لوگ کرتے رہے. کس کو آج تک ٹانگا گیا ہے؟ آپ مجھے ایک شخصیت کا نام بتا دیں. جب انصاف نہیں ہوگا، مجھے سزا نہیں ملے گی تو جی اس میں کیا ہے؟ آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بالکل صحیح. موسیٰ بھائی جی، نقوی صاحب دوبارہ ہیں، وہ آج ہمیں نہیں چھوڑنے والے. جی نقوی صاحب. اچھا اشتیاق بٹ صاحب ہے. سوری اشتیاق بٹ صاحب ہے. جی جی چھوٹا سا سوال ہے آپ دونوں بھائیوں سے. جی فاروق بھائی کہ جب بے نظیر صاحبہ قتل ہوئی جی تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان میں کتنی دفعہ آئی؟ مجھے بتائیے گا، مجھے یاد نہیں. ایک بار تو آئی 8 سے لے کے پھر 13 تک وہی رہے. 7 تو میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا، ہمیں دکھ ہے کیونکہ وہ زیادتی ہوئی ہے بے نظیر صاحبہ سے کے ساتھ جو ہوئی ہے، اور بھٹو صاحب کو جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. موسی بھائی ماشاءاللہ غلط ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ملک کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا سریعام، تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی بنی پاکستان کے اندر کوئی ایسی چھوٹی سی کمیٹی جو ہم پیسوں والی ڈالتے ہیں نا کمیٹی، وہ بھی کوئی بنائی ہے کہ اس کا قاتل کہاں ہے، اس کی سازش میں کون ملوث ہے؟ اگر کوئی گورنمنٹ بنا دیتی تو ہم بھی فخر سے کہتے کہ یار ان کی گورنمنٹ آئی تھی، انہوں نے تحقیقات ضرور کرائی تھی. کوئی مائنڈ نہ کرے اس بات سے، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں بار بار کہتا ہوں ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں، ساتھی رہیں گے انشاءاللہ دنیا کے ہر کونے میں. لیکن ایک سوال ہے کہ اس پارٹی کی حکومت آئی، اس نے بے نظیر صاحب کے قاتل کیوں نہیں ڈھونڈے؟ کیوں نہیں کوئی ایسا کوئی کیس چلا کہ اس کا کوئی قاتل سامنے آئے؟ ٹھیک ہے بٹ صاحب، وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور یو این او کی کمیٹیاں وہاں پر گئی ہیں، کچھ سطحی طور پہ کاسمیٹک سی تفتیش زرداری صاحب کرواتے رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ میں تو سمجھتا ہوں کڑی جو تھی بننی تھی وہ خالد شہنشاہ، وہ جو چھوٹے سے قد کے وہ دائیں بائیں کبھی دیکھ رہے ہیں، پرسراسی حرکتیں کر رہے تھے جلسے میں، اس کو مارنے والا کون ہے تو پتہ چل جاتا کہ بے نظیر کو کس نے قتل کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مزارات پہ اس زیادتیوں کے اوپر ووٹ تو حاصل کرتے ہیں کوئی بھی پارٹی ہو. اب نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا، وہ اپنی آپ کو مظلوم ثابت کر رہے تھے، آج وہ دوبارہ ملک ارشد جو جج کو اگر اس کو برخاست کیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مظلوم ہیں. تو یہ مظلومیت کے نام پہ ہمیں پاگل بہت بنایا جاتا رہا ہے، لیکن اتنے زیادہ عوام کو بیوقوف نہ سمجھا جائے. میں ایک اور کالر لے لوں پھر مصطفیٰ بھائی آپ کی پاس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں جناب ابھی آپ کا بس سمجھنے پروگرام دیکھنا شروع ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بٹ صاحب جو ہیں وہ بڑے میرا خیال میں جذباتی طور پہ سوال کر رہے تھے. اس سوال کا ایک میں چھوٹا سا دیکھ تو جواب دینا چاہوں گا، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو کسی چیز کی انفارمیشن نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں ایک بہت ہیوج کمیٹی بنائی جس نے جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ کہاں سے، مدرسہ حقانیہ سے وہ لوگ کہاں سے شروع ہوئے، کس سے انہوں نے پیسے لیے، کس کے گھر میں وہ رہے، کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، یہ ساری کی ساری پوری انہوں نے چینز کے اندر بنائی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے یہاں تک کہ لوگوں کو کون سا سرکاری بندے، اس نے کس بندے نے وہ جائے شہادت وہ جگہ تھی وہ ساری کی ساری کو کلیئر کیا، کس بندے نے یہ آرڈر کیے، کس بندے نے کہا کہ اچھا جی یہ جو سارے کا سارا جو یہاں پہ جو جتنی بھی ساری جو حفاظت ہے، یہ جو ساری کی ساری سیکیورٹی اس کو ختم کریں گے، پوری کی پوری یہ ہو چکا جو ہے اس کو انہوں نے بڑا کلیئر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر رحمان ملک صاحب کے اندر جو ہے نا یہ سارے کا سارا کام ہو گیا تھا. اچھا. یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف بھائی صاحب کو ایک چیز ہے چھوٹی سی میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بس آج آپ کے جسے کیا کہتے ہیں نا پاکستان کی جو نمبر 1 اللہ کے فضل سے جو ہماری ایجنسی ہے یہ تو پتہ چل جائے پوری
دنیا کے کہاں پہ کس گھر میں ہو رہا ہے. انہوں نے کیوں نہیں پڑھا جی کہ آپ کی جو ایک ایکس پرائم منسٹر جو ہے ان کی حکومت میں, کیونکہ اس وقت فوجیوں کی حکومت والا اس وقت مشرف جو تھا وہ ہیڈ, ان کی حکومت پہ اتنا ہوا لوگوں کے گھروں کے اندر تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کون کہاں پہ کیا بات کر رہا ہے. ان کی ویڈیوز بھی لیک, ججوں کی بھی ویڈیوز لیک, ہر بندے کی ویڈیو لیک کر لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ان کے پرائم منسٹر جو کہ پورے کے انٹرنیشنل اسٹیچر کی خاتون تھی اس کو دن دہاڑے آ کے مار دیا گیا. آج تک وہ ایجنسیوں سے کسی نے نہیں آج تک پوچھا کہ بھئی آپ جو پورے نمبر 1 بن کے پھرتے رہے. نہیں, آپ نے بتا دیا نا کہ پتا, کبھی کچھ بناتے ہو میرے بھائی آپ نے بتا دیا نا سر, یار کس نے کیا کیا, آپ نے بتا دیا نا کہ پتا چل چکا ہے. جہاں پہ آپ کے ادھر آگے بیٹھا رہتا ہے, جی جی, اس وقت تو مشکل آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, وہ کبھی میرا مطلب ہے اپنے بستر مر کی کبھی فوٹو میں بھیجتا, کبھی کسی چیز کی تھوڑی میں جذباتی ہو گئی ہوں تھوڑا سا, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کا حق بنتا ہے. جناب بات ٹھیک ہے, حقائق لوگوں کو بتائیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو بتائیں کہ ایکچولی ہے کیا جو صحیح کوشچن. اچھا پھر یہ جی آئی ٹی کا بھی بتا دیں سر, میں آپ کا نام نہیں جان پایا, حقائق تھوڑا سر جی, یہ عزیر بلوچ کا بھی بتا دیں. والی بات ہے, لیکن سر لوگوں کو بتائیں کہ ایکچولی. سر میری آواز آ رہی ہے آپ تک, آواز آپ سن رہے ہیں, آپ میری آواز سن رہے ہیں سر؟ سر یہ جو جی آئی ٹی رپورٹس ہیں, عزیر بلوچ ہیں, اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ ان کو جانتی نہیں ہے. جی جی, اس وقت بات بے نظیر کے مقدمے کی ہو رہی ہے, دوسری طرف نہ لے کے جائیں. اچھا, بڑی معذرت کے ساتھ جے آئی ٹی بھی اس کے بارے میں کسی دن بات کر لیں گے, جس دن آپ وہ ٹاپک رکھیں گے. سر آج کا ٹاپک ہی ہمارا یہ تھا, بے نظیر کا تو آپ نے ہے, تو جی آئی ٹی کا بھی میں بڑا آپ کو جسے کیا کہتے ہیں بڑا ایک خودمند کا جواب دے دوں گا. چلے سر جو لوگوں کو ہماری ایجنسیاں لگی پھرتی ہیں پورے پاکستان کے اندر. سر آپ حقائق آج کی بات کی نہیں بتا رہے, آپ ایجنسیوں پہ ڈال رہے ہیں. پوری دنیا میں ہوتے ہیں, مطلب ایک کرا دیتے ہیں جس کے پاس کنٹرول سائن نہ کرے تو آپ کا جو ہے پولیٹیشین جو آپ کا وزیر ہے, یہ مشیر ہے, چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. سر آپ دیکھیں, آپ ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن عزیر بلوچ کا آپ بتا ہی نہیں پا رہے. آپ دیکھیں سر, آپ عزیر بلوچ کا نہیں بتا پا رہے, اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق تھا یا نہیں. عزیر بلوچ کا اگر کوئی تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو سامنے نہیں آئے, ابھی سامنے نہیں لے, کوئی بھی یوٹیوب چینل ابھی سامنے. ابھی لیاری گینگ وار کون تھا, لیاری گینگ وار کون کا تھا, لیاری گینگ وار کا کون تھا؟ رحیم شریف ہے یا جنرل باجوہ ہے یا فلانا جنرل ہے فلانا جنرل, ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ہاں یار آپ بتاؤ کیا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے. یہ صحیح, یہ صحیح, ہمارے سے کیا پوچھتے ہیں, کیا تعلق نہیں یہ بات صحیح, یہ اس میں ایگری ہے سر کہ ایک موقع پہ زرداری صاحب کو 11 سال جیل کر دی, اس کے بعد پھر گارڈ آف آنر ایوان صدر میں دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایجنسیاں, یہ جو ملک چلانے والے ہیں, واقعی یہ سب سے پہلے یہی پوچھنے قابل ہیں. جی مصیب بھائی, آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچی تھی, اب آپ بات کریں. بھائی پپو ڈکیت کو سرپرست کون تھا؟ نہیں, پپو ڈکیت کون تھا؟ لیاری میں بینر بندھے رہے, لوگ میڈیا پہ کھڑے ہو کے کہتے رہے کہ یہ میرے بچے ہیں. عزیر بلوچ کو اپنا بچہ کون کہتا رہا؟ لیاری جنہوں نے لوگوں کے, زندہ لوگوں کو پکڑ کے ان کے کان اور ناک کاٹ دیے, گلے تو کاٹتے ہی کاٹتے تھے, بعض دفعہ وہ لوگوں کے کان اور ناک کاٹ دیتے تھے پھیلانے کے لیے. یہ سارے کام ہوتے رہے, یہ سب جانتے ہیں. جو کراچی میں رہا ہے وہ تو بہت ہی اچھی طرح جانتا ہے ان کو کون اون کرتا تھا, یہ کس کا عسکری ونگ تھا, مار دیا جائے یا عزیر سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے. لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لیاری ذوالفقار مرزا یہ اقرار کر چکے کہ 1 لاکھ لائسنس دیے اسلحے کے, 1 لاکھ لائسنس, تو وہ کوئی فاختہ مارنے کے لیے تھوڑی دیے تھے. جی ہاں, گینگ وار میں آپس میں وہ مختلف گروپس تھے, وہ سب اس کو کون ہیڈ کرتا تھا, جو بھی بات یار کرتے ہیں تو بڑے حیرت والی بات ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن مصیب بھائی اس بات میں وہ بالکل سچے ہیں کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں, یا جو اب مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس قتل کا فائدہ کس کو زیادہ ہوا ہے, تو اس وقت وہ سب ان کے سامنے آیا تھا, سب کچھ ان کے پاس تھا.
اور یہی پیپلز پارٹی ایون بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ ابو ظہبی میں مذاکرات کرتی مشرف صاحب سے، بعد میں وہ انکار کرتے رہی. جیالوں کے لیے دینے کے لیے کچھ اور چیز ہوتی ہے. رحمان ملک صاحب اور پھر یہ سنتھیا ریچی، ایون اس کے جو انکشافات آئے امریکن خاتون کے کہ ہمارے ایوان، ہمارے ادارے، ہمارے محلات، کیا کہ ایان علی ہو، حریم شاہ ہو، سنتھیا ریچی ہو، طیبہ گل ہو، میں کیا کہوں سر. یہ ہمارے بڑے ملک ارشد وہ کہہ رہے میری ویڈیو بنی ہوئی تھی یہ. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک چلانے والے جو ہیں وہ، یہ تو خدا کا معجزہ ہے کہ ابھی تک 70-72 سالوں میں ابھی وہ اس کا ایک وجود قائم ہے. ابھی بھی اگر خدا نخواستہ ہم نے کچھ نہ صحیح نہ کیا تو کام خراب ہوگا. کالر ہے احمد صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی احمد جی السلام علیکم بھائی، آپ موسی بھائی کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی احمد بھائی، جو آپ کو پتا ریگولر پکے بنے ہوئے ہیں جن کے ملے وہ اپنی بات کر کے جاتے ہیں. جانے نہ جانے، گولی نہ جانے، بال تو سارا جانے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ موسی بھائی کئی دفعہ شعر بول چکے ہیں جی. اور یہ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں، اور جہاں پہ یہ دھندا چلتا رہا 198 بندے بھی مارے، پیسے بھی بتا بھی ریگولر ملتا تھا، سارا کچھ ہر چیز. اور پھر بھی وہ جی اب آج بندہ نہیں ہمارا. وہ جی ٹی جب کرنے لگے تو کہہ رہی تھی کوئی فالٹ آ گیا، وہ جو اصل حصہ دکھانا تھا 2 حصے دکھا دیے، تیسرا حصہ دکھانا تھا جی کمپیوٹر میں کچھ غلطی آ گئی ہے. کب تک رہیں گی؟ یہ سارا یہاں ہو چکا ہے، ہر چیز جو ہے یہ سب کو پتہ چل چکا ہے. یہاں جیل بھی جا کے وہاں پہ جو کچے جیل کاٹتے تھے، تاشیں کھیلتے تھے، وہاں پہ روٹیاں کھاتے تھے، ان سے پوچھو وہ یا جیل تھی یا وہ موج تھی، ایج تھی. ان کو یہ نہیں، کیونکہ بعد میں سرٹیفکیٹ بھی اس کے اندر جیل میں ایشو کرایا کہ میں پتہ نہیں میرے بچے کہاں، بیوی کہاں، میں تو پاگل ہو چکا دماغی طور پر. اور بعد میں وہ آپ کا صدر بھی بنتا ہے. اور کیسے بہترین 5 سال صدر کے لوٹ مار کے وہ چلے، 70,000 بندہ بھی مروایا، اور وہاں پہ حقانی کو صدر کے وہاں پہ مال میں رکھ کر اس کو فرار کرایا گیا. جب وہ میمو گیٹ اس میں ہر چیز کتنی صفائی ستھرائی کر کے نکل گئے. اور یہ تو ایسے آتے ہیں جیسے کوئی باہر سے ٹھیکے پہ ملک دیا، اور یہ سارا کچھ اس کے مکانوں کی چھتیں بھی اکھیڑ کے لے جاتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے نا پاکستان انڈیا کی، یہ جو ایریا آتے ہیں نا قبضے میں انڈیا کے آ جائیں یا پاکستان کے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کی چھتیں بھی لے جاتے ہیں کہ یہ واپس علاقہ چلے جانا ہے. تو یہ چیزیں تو یہ ایسے کر کے گئے ہیں ہمارے جو پہلے حکمران جتنے بھی گئے. اب ان کے اوپر جب جی ٹی بھی بن گئی اور پھر اس کو جٹلا رہے ہیں، وہ حلفیہ ہاتھ میں پکڑ کے دے رہا ہے. اور یہ صفائیاں پیش کرنے والے ابھی بھی کچھ آئے تھے، چند آتے ہیں، لیکن ان کو کیا آئے گا روز کا مقابلہ. حضرت علی کرم اللہ کا قول ہے کہ تم سچ بولو، اگر تم سچے ہو تو اپنی طبیعت سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ میں سچا ہوں، اور جو دوسرے کو ٹھیک ہے صاحب اس کو چلیں کہ واقعی یہ سچ اس نے ثابت کر دیا. اور یہ کیا ہوا کہ جو جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ جب نکالو. یہ ایران کی مثال ہے، اگر پہلی اینٹ تھی غلط جو ہوتی ہے فاؤنڈیشن کی لگ جائے تو 10,000 فٹ تک وہ بلڈنگ لے جائے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ آپ نے صحیح کہا کہ ایسا ایسا یہ کنارے پہ لاگی پارٹی. صحیح ہے سر، بہت شکریہ احمد صاحب، بہت مہربانی. کبھی آپ نے ان کی چیز کا ذکر کر دیا ہے. بس وہی ہے نا کہ ساری تاریخ جو ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور میں پھر وہی کہوں گا، جی آئی ٹی رپورٹ بنانے والے کوئی کوکاف سے نہیں آئے تھے یا کوئی چراغ میں دوبارہ بند نہیں ہو گئے، وہ ادھر ہی کہیں ہیں. تو وہ لوگ بولیں کہ بھائی یہ اصل جی آئی ٹی رپورٹ ہے. تو کیا کہیں گے موسی بھائی، آپ جانے والے ہیں اور یہ کل علی زیدی وہ کیا پروف کر پائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے بھی نواز شریف کی طرح کاغذات دکھائے اسمبلی میں کہ یہ جی اس کے زرداری کا نام ہے فریال تالپور کا. تو کل وہ اور یقیناً وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ کتنی ایک ہمارے سسٹم میں خرابی ہے کہ جی آئی ٹی پہ جی آئی ٹی ہیں، وہ بھی دعویٰ کریں گے جی میرے پاس بھی جی آئی ٹی ہے. ابھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ مختلف چیزوں کے ایک آڈیو چیز پر اب آ رہی ہے جی 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 آڈیو یہ سٹینڈ لے رہے ہیں تو یقیناً ان کے پیچھے کوئی طاقتور ہے جو ان کو بھی تمام چیزوں سے آگاہ کر رہا ہے. اور موسی بھائی آپ کو پتا ہے ایک بار زرداری صاحب نے کہا تھا وہ اینٹ سے اینٹ بجائیں گے تو پھر خاموشی ہو گئی تھی، وہ باہر چلے گئے، پھر وہ واپس آئے ہیں، ماشاءاللہ وہ الیکشن لڑے ہیں. تو یہ
اینٹ سے اینٹ بجانے والے بجوانے والے یہ سارے مجھے تو پاکستان کو ایک قسم کا کس حد تک وہ لے آئے نہیں اینٹ سے جن کی اینٹیں ہیں اور جو بجانے والے بجائی ہے، وہ تو بجائی دی سے اینٹ عوام کی بجائی ہے. یہ سب کہنے کے بات ہوتی ہے جی ہم رہیں گے فلاں، یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اینٹ سے اینٹ جن کی بجنی تھی بج چکی ہے. ایک عام آدمی جس کو آپ سفید پوش کہتے ہیں دیوالا نکل گیا، اس کا ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے. اس کی زندگی جو ہے وہ جہنم سے بدتر ہوئی ہے. تو یہ تو اینٹ سے اینٹ تو وہ بجا چکے ہیں، بجائی ہے عوام کی، وہ ایک الگ بات ہے. اور اب جو آئے ہیں وہ اینٹیں ہی نہیں چھوڑنے والے. لگتا ہے وہ اینٹیں بغیر اینٹوں کے ہی جو ہے وہ دم گھٹا دیں گے لوگوں کا. تو ایک کال لے کے پھر اس پر بات آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے نواز بٹ کر رہا ہے فروخ بھائی؟ جی نواز بٹ صاحب بہت شکریہ سر. ہمارے ابھی تو آغا بھائی اور محترم ناظرین کی خدمت میں اسلام اور اداب. مہربانی. وعلیکم السلام. معمول بات جو ہے کہ کون جھوٹا کون سچا، جی ہر شاہ پہ الو بیٹھا ہے، آگے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ انجام گلستان ہمارا وطن ہے. اب وطن آباد رہے گا تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ مولا کائنات کے صدقے. لیکن ان کا بیڑا غرق ہوگا. ان کو ہدایت تو آنی نہیں ان چوروں کو. یہ ہر شاہ پہ میں اتنے کہوں گا، آدھا مصرع بولوں گا، ہر شاہ پہ الو بیٹھا ہے، بس آگے کچھ نہیں. تو میں آج رونا تھا کسی اور چیز کا، رونا پہ دوبارہ کورونا وائرس کا روتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو پھر روتا ہوں میں. جی 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 جی. تو کورونا وائرس جیسی قدرتی آفت نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. یہ تو سبھی بالکل سب کو پتا ہے. احتیاطیں تدابیر کی جا رہی ہیں. اس کی اتنا موت کا ڈر ہے، اتنا ڈر اس کا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنے یہ اسے ڈر رہے ہیں کورونا وائرس سے ہے. اس کی آڑ میں کیا ہوتا ہے دیکھیے فروخ میرے بھائی صاحب کہ اس کی آڑ میں غریب عوام کا اقتصاد شروع ہو چکا ہے. پاکستانی ایئرپورٹس پہ مسافروں کے ساتھ زیبا سلوک سرے عام، ان سے رشوت اور ڈاکٹروں کا حسن سلوک، پرائیویٹ کلینک بنا کر ان کو لوٹا جا رہا ہے. جو بھی جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کہتے نہیں وہ پرائیویٹ علاج بہتر ہے، یہ جب چھوٹے ہیں گورنمنٹ. پاکستان کے ہر شعبہ جات کا یہی حال ہے. کریں تو کیا کریں؟ بالکل صحیح سر. چلانے والے ہوں جی نہ کو بات کی پرواہ. بس صبح شام دولت کھائے دولت قبر میں بھی لے جانا دولت ہے. نفسی کا عالم بے سکون کی تلاش، بے سکون نہیں مل سکتا ان کو. اللہ صحیح بات ہے. دعا کریں، نفافل پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، نہیں کبھی نہیں مل سکتا. اور سکون کی تلاش میں کبھی سکون نہیں ملے گا ان کو. حضور والا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ ہوں گی. اس لیے سوچنا چاہیے ہم سب کو. صحیح ہے بٹ صاحب. انسانوں پہ ظلم کر رہا ہے، اس کی بس یہی وجہ ہے. قبول کہتے ہوں مسلمانوں کو حق مارنا، ملاوٹ کرنا. دنیا میں تو اپنے سال سے بچ جائیں گے، لیکن یوم حشر کیسے بچو گے؟ اللہ کیا بات ہے سر. یہ اگر سوچ آ جائے تو اور کیا چاہیے. جی مرسی بھائی آپ بتائیے. اور آپ سے پھر آپ نے جانا بھی ہے تو میں بعد میں پھر ناظرین سے کال لیتا ہوں. بالکل دیکھیں یہ وقت بہت پاکستان کے حوالے سے بہت اہم وقت ہے، اور اس میں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے ہٹ کے تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اداروں کو اس وقت سر جوڑ کے ایک پلیٹ فارم پر ایک پیج کے اوپر بیٹھنا ہوگا. اور جس طرح سے ہمارا میڈیا بار بار اس کی طرف چاند ایک منٹ بننی چاہیے، اور وزیر اعظم فوراً اس چیز کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ترجیح کے اوپر کام کریں. کیونکہ اگر ہندوستان اور چائنا حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو پاکستان کو اس میں ضرور گھسیٹا جائے گا. تو ہم ایک تو کووڈ کے ساتھ نپٹ رہے ہیں، بے روزگاری عروج پر ہے، افراتفری ہے، بیرونی ملک جو غیر ملکی ایجنسی نیٹ ورک دوبارہ فعال ہو گئے ہیں. تو ابھی بہت ساری پوائنٹ اسکورنگ جو ہے ان کو بالا پاکستان کی عرضی سالمیت کا ہمیں سوچنا ہوگا. پاکستان رہے گا تو سیاست بھی ہوگی اور حکومتیں بھی آئیں گی اور جائیں گی. اگر خدا نخواستہ پاکستان کی پہ ہوا تو پھر کون سی پارٹی اور کیا چیز، وہ تمام چیزیں نابود ہو جائیں گی. تو جو مین سرفہرست ایجنڈا ہے وہ اس وقت بالفور ایک وقت بننی چاہیے، اور پاکستان کو ہر صورت اس جنگ سے بچنا بھی چاہیے، دور رہنا چاہیے. مسلط ہو تو کس طرح اس سے نپٹا جائے، ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نقصان میں اس وقت جا رہی ہیں. بالکل صحیح مصطفی بھائی، بہت شکریہ آپ کا. آپ انشاءاللہ کل اپنا فوکس لائیں گے اور تھوڑا
अपने इंटरनेट को थोड़ा सा तेल मालिश करके लाइएगा कल, ताकि आप रुकिए नहीं इसमें। तो कल, हाँ, तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी नाज़रीन की। और नाज़रीन, मेरा आपका साथ अभी तकरीबन 20-25 मिनट है। तो बात हो रही थी GITs की, लेकिन अब इमरान खान साहब के मामलात के ऊपर के वो कैसे इंसाफ कर सकते हैं कि खुद वो चाह रहे हैं कि कुछ चीजों के ऊपर अब बात ना ही खुले। मालम जब्बार केस जो है, BRT केस है, पार्टी फंडिंग जो केस है, फॉरेन फंडिंग का, वो मामला इलेक्शन कमीशन में अभी रुका हुआ है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान चलाने वालों को या रियासत इसमें मुझे यही है कि एक हसरत ही है कि पाकिस्तान तमाम सियासी जमातें हों, हमारे रहनुमा हों, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इनसे कम अहम है। जरदारी साहब अहम है, इमरान खान साहब अहम है, मियां साहब अहम है, और कोई भी आया है वो अहम है, लेकिन पाकिस्तान को वो उसने सेकेंडरी कर दिया है। तो ये जब तक रहेगा तो पाकिस्तान जो है वो आगे कामयाबी की मनाजिल तक नहीं पहुंच सकता। अब GIT रिपोर्ट्स अब कल अब जैदी साहब लाएंगे, उसमें मजीद इंकशाफात होंगे, लेकिन हम मुतालबा ये करते हैं कि जो लोग GIT में शामिल थे, जो अराकीन थे, वो तो बता सकते हैं कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। और इसके लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े कोई पहाड़ को सर किया जाए। वो लोग यहीं पे हैं, FIA के मुलाजमिन होंगे, ISI में होंगे, IB में होंगे, तो ये सारे लोग वहीं पे, ये पुलिस का कोई रहनुमा होगा, कोई लीड वहां पर अफसर होगा, तो ये सब GIT वाले यहीं पे हैं, उनको सही पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं जी। नवाज शरीफ साहब के जो सजा सुनाने वाले जज साहब है, देखिए हमारी अदलिया की जो सूरत हाल है, अब बहुत अच्छा, ठीक है, एक जज साहब ने, सेठ वकार साहब ने जो फैसला दिया था परवेज मुशर्रफ साहब को जी उल्टा टांग दिया जाए, उनकी इवन लाश को टांग दिया जाए कि जो उन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन यहां पर नैब जज अरशद मलिक जो हैं वो मुलजम से मिले हैं, वहां पर गए हैं, रायवन गए उनसे मिलने, जाती उम्रा, और उसके बाद फिर पाक सरजमीन जो एक मदीना की सरजमीन पे, वहां पे भी वो उनके बेटे से मिलने गए हैं, और वहां पर गिव एंड टेक हो रहा है सारा कुछ, और फिर वीडियो बनी है। तो ऐसे जज को सिर्फ बरतरफ किया गया है, ओहदे से बरतरफ किया गया है। हालांकि इससे पहले साहब भी कह चुके हैं कि ये बहुत बड़ा अदलिया पे लगा है। तो क्या ऐसे जज को भी उल्टा नहीं चाहिए? किसी निजाम में कोई जजों के लिए सजा इतना बड़ा एक भयानक किरदार अदा दिलाने के लिए, तो स्कोरिंग के लिए हमारे यहाँ के जो बरतरफ जज हैं उनके सारे फैसले कलअदम करार दे दिए जाएं। तो ये तो दोबारा अब वो वीडियो जिन्होंने नासिर यहाँ पर भट्ट साहब ने जो बनाई थी, वो बता सकते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ज्यादा उसमें सच्चाई नहीं है। तो ये तफ्तीश करने के लिए तो कोई इतना बड़ा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, वहां पे तफ्तीश हो सकती है, लेकिन कौन लोग करेंगे? क्योंकि हम सियासी गेन करने के लिए या एक दूसरे को जेर करने के लिए वहां पर हमारे बदनसीबी से बड़ी बड़ी पार्टियां वजूद में आती रही हैं। IGI बन गई, पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बन गई, कहां से बनी, कैसे बनी, सूबा महाज बन गया इन इलेक्शन में, जीप का निशान आ गया कहीं ना कहीं से। तो ये सारी चीजें बदनसीबी है कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। कुछ लोगों की वक्ती कामयाबी उसमें जरूर आ जाती है, वक्ती उनको शेल्टर जरूर मिल जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन नुकसान किसका हुआ है? वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। अब दो इश्यूज मजीद जो PTI की हुकूमत में इस वक्त काफी अफसोसनाक, एक तो 262 पायलट्स के हवाले से जो वजीर फौज हवाबाजी ने कहा कि ये इनके पास जाली डिग्रियां थी, लाइसेंस थे। एक तो यह है कि कौमी मुफाद क्या था इसमें। अब 33-34 अरब रुपए आपको नुकसान हो रहा है। PI की जो परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं तमाम ममालिक से, इवन PIA की नहीं, जो पाकिस्तानी डिग्री याफ्ता पायलट्स किसी और एयरलाइंस में भी मुलाजमत कर रहे थे, उनको भी ग्राउंड कर दिया गया है। तो एक तो ये बात काबिल बहस है कि हुकूमत इमरान खान ने इसको जस्टिफाई ना मंजर आम पे ला
मुबाहसात हो रहे थे इस सारे मसले का, खून का एक जो एक मेरे हाथ पे था, तो कोई भी वजीर हो, कोई भी हो, वो इमला कहता है कि मैं बात को अपने मुफाद, तो मुल्क के मुफाद को तरजीह देना होती तो वजीर हवाबाजी जो है वो ये थोड़े उसके जो बाद में असरात होने थे, तो उनका ये काम था कि हमारे ऊपर इस किस्म के आफ्टर शॉक्स जो हैं या रिजल्ट इसके आ सकते हैं। तो उनको चाहिए था अंदर खाते पीआईए जो भी ये सफाई करते, लेकिन जो एक क्रेडिट लेने का एक भूत सवार है पीटीआई को कि हमने चोर पकड़ने हैं, हमने एहतसाब करना, हालांकि पकड़े कोई भी नहीं गए, लेकिन ये क्रेडिट लेने के चक्कर में कि जी देखिए पीपल्स पार्टी नून लीग ने पायलट्स भर्ती किए और हमने ये पकड़े हैं, और ये अपने हम दिखाने के लिए आपने पूरी पाकिस्तान एयरलाइंस का जो एक पूरा सिलसिला था वो आपने तय बाला कर दिया और तय तेग कर दिया, और अब इसका जो नुकसान है वो यकीनन मुल्क की जो एक मफाद उसको होगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा उसामा बिन लादेन से मुतालिक जो भी उनकी सोच है, नजरियात हैं, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन ये देखें कि पाकिस्तानी रियासत का उसामा बिन लादेन से मुतालिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसामा बिन लादेन से पाकिस्तानी रियासत या वजारत खारजा लाताल्लुकी का इजहार करती रही है, एबटाबाद वाक़े से लेके बाद तक। अलकायदा के तो तमाम जो वाक़यात हमारे सामने है, तालिबान के वाक़यात हमारे सामने है, तो उस वक्त पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का ये हक बनता था, बल्कि फर्ज बनता था कि वो उनको बहुत हो सकता है बहुत अच्छे लग रहे हो उसामा बिन लादेन, लेकिन पाकिस्तानी मुफाद को वो फोकियत देते और कहते, बल्कि इस किस्म का जुमला ही ना बोलते जो इंटरनेशनल मीडिया पे अब दोबारा उसको उछाला जा रहा है कि देखिए जी पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की पुष्पनाई कर रहा है। तो यहां पर पीटीआई लग रहा है कि वो अपनी हम में या अपनी कामयाबी दिखाने के चक्कर में वो मुल्की मुफाद को कहीं ना कहीं पसे पुश डाल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलर लेते उसके बाद फिर कुछ एक दो और इश्यूज हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जी, जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं, आपको पता है कि ये वाकया हुआ है में, और ये जज जो हमारे नैब के इस वक्त चेयरमैन है जावेद इकबाल साहब, इन्होंने ये इंक्वायरी की, और हर इंक्वायरी दबा दी जाती है कि वो अनाउंस ना करो, पता न लगे। जैसे जीआईटी आज देखो 5 साल पहले की ये बातें हैं, और वो आज उनको जो ना नशर किया जा रहा है। ये मेरे मन में अभी आप बता रहे हैं कि जो अगर पायलट भी पकड़े उनको भी छोड़ देते, ये समझ नहीं आती। अगर कोई अच्छा काम करते तभी उनके लिए नहीं, छोड़ते नहीं अहमद साहब। 5-6 सीटें इनके पास ज्यादा है, लेकिन इतने खतरनाक खेल जाते हैं। अब चीनी आटा जो जब्त किया था वो कंट्रोल रेट में बिकेगा। सही है। आज दिखा रहे थे इतने 1000 टन जो ना वो बोरियां पकड़ी है, सही है, चीनी पकड़ी, सारा कुछ। सही है। वो बेईमानी पकड़ते हैं, पेट्रोल की भी पकड़ी या चीनी आटे की पकड़ी, वो उनके ऊपर ही डाल देते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है कि बेईमान जो है वो दूसरे को बेईमान कहने से पहले 4 उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं, जिन्होंने ये पहले कर गुजरे हैं, जो आपके सामने नतीजा है, जो मुल्क को तबाही के गाने पे ले गया, और फिर वो कहते हम अच्छे हैं, और ये जिसने कुछ भी नहीं किया उसको बुरा बना रहे हैं। अगर ये 250 पायलट जो पकड़े हैं, अगर ये जाली लाइसेंसों का ये नशर न करते, वो कहते थे दबा दो, नहीं सर, दबाना नहीं चाहिए था, उसको टैकल करने का और तरीका होना चाहिए था। चले, आपका पॉइंट आ गया अहमद साहब, बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू इसकी हम जरूर इज्जत करते हैं, या आप जैसे बहुत से लोग होंगे वो इसका क्रेडिट दे रहे हैं हुकूमत को, लेकिन हुकूमत जो है वो एक रियासत की बागडोर उसकी हाथ में होती है, उसके क्या असरात होंगे किसी फैसले के। आपने देखा होगा यहाँ का मीडिया, यहाँ बहुत बड़े बड़े जराइम होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि किस मामले को अंदर ही अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन के बारे में यहाँ की खुफिया एजेंसियों के पास कोई मालूमात नहीं है? तो उनको बरतानवी हुकूमत का एक और रॉ का जब नाम आ रहा है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का जब नाम आ रहा है, तो बरतानवी हुकूमत इस पे खामोश है। 1-2 बार बुलाया थाने अल्ताफ हुसैन साहब को, लेकिन पूछ पड़ताल के लिए वो मामला अब लटक रहा है। क्यों लटक रहा है? क्योंकि बरतानवी हुकूमत रॉ के साथ, और रॉ इट मीन्स के इंडिया के साथ बरतानवी हुकूमत अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती। तो हम जो चाहें
यहाँ पर कह दें एहतजाज करें, यहाँ पर फोन कॉल्स आती रही हैं दफ्तर खारजा में या वजारत दाखिला में कि अल्ताफ हुसैन जो है ये तकरीर कर दी, लेकिन बरतानिया में उनके कोई बाल बेका नहीं कर सका। इवन डॉक्टर फारूक का भी कत्ल केस के वहां पर उसकी सजाएं हो गई है, लेकिन यहाँ पर उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या वजह है? क्योंकि बरतानी हुकूमत का मुफाद यह है कि इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात सही रहे। इवन यहाँ पर कश्मीर के ऊपर बरतानवी जो पॉइंट ऑफ व्यू वो कहते हैं ये बायलैटरल मामला है, तो कुछ सूझबूझ हमारी क़यादत को भी चाहिए कि ठीक है जो काम है वो है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए, इसकी हमें एक हसरत है कि शायद हमारी क़यादत भी ऐसे ही करे जो बैनुल कौमी तौर पर तमाम ममालिक अपने मुफाद को ऊपर बाला रखते हैं। तो कहने का मकसद ये पायलट जाली थे, अच्छा किया निकाला, क्योंकि 200, 300, 500 लोगों की जान उनके हाथ में होती है, लेकिन कैसे निकालना था ये थोड़ा तरीकाकार जो है इससे इख्तलाफ कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, मैं बड़ी बरकत के साथ बार आ रहा हूँ। कोई बात नहीं बट साहब, इसलिए कि बार बार आना कॉलेज का एक दूसरों को मौका देना चाहिए। मैं एक मेरा सवाल रह गया था पॉइंट जी जी वो ये कि सबसे पहले कि ये जो ओसामा बिन लादेन को शहीद का लक़ब दिया गया है नौजुबिल्लाह, ये इमाम है, ये मौलवी है, या ये को मिस्र का पड़ा हुआ है? ये हमारा जो वज़ीर आज़म है इसको हक नहीं पहुंचता कि वो इसको फैसला करे। ये तो अवाम कर सकते हैं, अवाम ने क्या करना है? वो तो टेररिस्ट है, उसमें शक ही कोई नहीं। उसमें वो कहाँ से आ गया? यमन से, और यहाँ पे वो अपना ठीक है सर, बट साहब ये हमारी बहस ही नहीं है। कभी कह नहीं सकते कि वो शहीद है। कौन कहता है मुझे मेरे साथ मुनाज़रा कर ले कोई? मैं कहता मैं कोई नहीं, मुझे सही है, मैं उनको साबित करता हूँ तो ये टेररिस्ट है, टेस्ट कर रहा है बस। सर बिल्कुल सही है आपका पॉइंट। जी जी, साबिक हुक्मरानों ने जो अवाम से अवाम के जो धोखा किया है, अवाम से अरबों के साथ से पैसे लेकर बागी हैं। मैं ये 6 माह से सवाल की हालत से कर रहा हूँ, उसका जवाब ही मुझे मिल रहा। कुछ इधर है वो भी फ्रॉडी बैठे हुए हैं, अरबों को लुटने वाले, उनको उनका साथ क्यों नहीं करते? उनको पकड़ते क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है। अल्लाह ताला हिम्मतदीन को जो साबिक हुक्मरान जो अभी जो आए हैं हालिया हुक्मरान जो है ये भी करप्ट ही है। मैं साबित करूंगा एक दिन इंशाल्लाह। खामोश, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। अगर करप्ट नहीं है तो खामोश क्यों है? अच्छा बट साहब हमारी ये बहस नहीं है कि उनको, क्योंकि एक मजहबी एंगल है कि वो शहीद हैं नहीं हैं। अब बहुत से लोग जो हैं वो बड़े बड़े जालिमों को वो कहते हैं कि बहुत ही उनके लिए वो मुकद्दस हैं, तो इसमें ये बहस नहीं। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मुफाद में क्या है। तो वो अगर उसको अब पार्टी के मुफाद में यह है कि एक ऐसा तबका हम साथ रखें जो किसी भी वक्त जो है वो आपके लिए एक अस्करी कुव्वत बन सकता है, तो फिर तो इमरान खान ने अपने लिए बहुत अच्छा कहा कि उस शख्स को उन्होंने शहीद करार दिया, क्योंकि ऐसा माइंडसेट उन्होंने साथ मिला लिया और हो सकता है बवक्त जरूरत वो उनके काम भी आए। लेकिन पाकिस्तान के लिए सही हुआ या नहीं हुआ, ये यकीनन गलत हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर पहले इल्जामात लगते हैं, पहले ही कहां वो ग्रे लिस्ट में नहीं है, और इंडियन मीडिया तो इस किस्म की चीज को वो हाईलाइट करता है। तो इस मौके के ऊपर जब वो वहां पर जो बच्चा और उनके नाने को वो जब शहीद किया गया, और उस मौके पे कश्मीर के ऊपर वो बात बहुत बैकफुट पे चले गई थी इंडियन हुकूमत, लेकिन उस दौरान इमरान खान का वो बयान और वहां पर मीडिया जब मैंने देखा तो वो तो सीधा सीधा ताने बाने वो कह रहे देखे जी उसामा बिन लादेन उनके नजर में इतने ज्यादा मुकद्दस है पाकिस्तान की, तो हम नहीं कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो हालात खराब करने के लिए वो पेश है। तो ये सारी चीजें खामखा में ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस किस्म का बयान नहीं जाना चाहिए था। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे वो मैं दोबारा कहूंगा उनको शहीद क्या, उनको और भी कोई दर्जा देना चाहें तो जो दिल चाहे वो दे, लेकिन फिलहाल अपने दिल में दे जब तक वो प्राइम मिनिस्टर साहब की कुर्सी पे हैं, और जब तक पाकिस्तान के मुफाद में इस किस्म का कहना नहीं है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। फरूक भाई, मैंने थोड़ी देर हुई आपको ज्वाइन किया है, और आपने कश्मीर के हवाले से नज़ाकत हुसैन का वक्त से जी जी और अल्ताफ साहब के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। ये 100% आपने सही फरमाया है कि लोगों जो बड़े लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। असल में बात यह है फारूक भाई, हमारे सियासतदान अपनी अवाम के साथ भी मुखलिस नहीं है। जैसे कि आपके सामने है
کشمیر کی نمائندگی مولانا فضل الرحمان کو دے دی، وہ کیا ہمیں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ پھر جب ہم اپنے دشمنوں کو گھر بلا کر ان کو دعوتیں دیں، برتھ ڈے پارٹیوں میں بلائیں، شادیوں پر بلائیں، تو پھر کشمیریوں کے ساتھ ہم کہاں تک ہمدردی کر رہے ہیں، ہم کہاں تک ان کے ساتھ مخلص ہیں؟ فاروق بھائی، آپ میڈیا والے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اپنے دل کی بات کرتا ہوں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر عمران نے ابھی، یہ دوسری جماعتیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اگر عمران کو ہر روز آ کر کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ہر اچھے فیل کے، ہر اچھے کام کے ساتھ ہر آدمی کی سپورٹ کریں گے۔ ابھی یہ کہتے ہیں اس میں پائلٹوں والا کام نہیں، یہ بات نہیں اٹھانی تھی بھائی، پائلٹ اس نے نہیں بھرتی کیے تھے، آپ کے اخبار میں بھرتی ہوئے تھے۔ یہ ججز وغیرہ اور جو بھی پاکستان میں اس وقت مسئلے مسائل ہیں، وہ آپ لوگوں نے چھوڑے ہیں۔ چاہے پارلیمنٹ میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، سارے بیٹھیں کل اور کہیں کہ جس آدمی کے اثاثے بیرون ممالک ہیں وہ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتا، ادھر سے اسٹارٹ کریں۔ آپ نے پاکستان کے پارلیمنٹ کو کھچڑی بنایا ہوا ہے، جب آپ کا جی چاہتا ہے تو انگریزی میں 2 جملے کہہ کر امپریس کر دیتے ہیں۔ بھائی ایک قانون بنائے، ادھر ایک قانون ہو کہ کوئی آدمی جو اس ملک کی نمائندگی کرے گا، اس کی اگر دولت بیرون ممالک ہو تو وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا۔ ایٹومیٹکلی یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ سب ملے ہوئے، جیسے کہ عمران نے کہا تھا، دونوں سیاسی باتیں ملی ہوئی ہیں، اور یہ سب اکٹھے ہو گئے، ان کے مفادات ہوں تو یہ ڈی این پی سے بھی مل لیتے ہیں، بلوچستان والوں سے بھی مل لیتے ہیں، راہ والوں سے بھی مل لیتے ہیں، انڈیا کو بھی کہہ دیتے ہیں بیسٹ پیپل ٹو ڈو بزنس بھی۔ ان کو پاکستانیوں سے غرض نہیں ہے۔ فاروق بھائی، ہم سب نے مل جل کر ان لوگوں کی سپورٹ کرنی ہے، ان لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے جو پاکستان کے حق میں ہوں۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت اچھی بات شاہ صاحب، پاکستان کے حق میں یقیناً، اور اسی وجہ سے جو تنقید ہے، حکومت وقت بھی تنقید ہوتی ہے، جو ڈرائیو کر رہا ہو گاڑی اس کو ہی کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ہوش سے چلاؤ۔ تو اس وقت پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے، بہت سی کمیاں جو وہاں پر گورنرز کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اب کچھ خود بھی کر کے دکھانے کی ضرورت ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے بیرون ملک اثاثے ہیں وہاں پر سیاست کے اوپر پابندی لگا دی جائے، تو بھائی شاہ صاحب یہ تو دیکھیں، ان کے مالی کے حساب سے نکل آئے، ان کے دھوبی کے حساب سے نکل آئے، ان کے خانسامے کے حساب سے انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے، تو ان کے پاس 100 راستے ہیں۔ جو چور ہے وہ اس کے پاس اب تو شاید وہ اب کمپیوٹرائز دور ہے، کلک کے اوپر وہ پتہ نہیں آپ کا خزانہ، آپ کا مال جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو ان کے پاس بہت سے طریقہ کار ہیں، جو ایک بار نو بال کر چکا تو ان کو فارغ کرنا چاہیے۔ اگر کرکٹ کی ٹرمز میں ہم بات کریں تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بات کر رہا ہوں جی علی صاحب، وقت بھی نزدیک ہے اور کوئی بات جے ٹی پہ کافی دیر کر دی ہے۔ دیکھیے، ہر آدمی نے مرنے کے بعد آپ نے اس کی کمر قیامت ہے، آدمی کو سچ بولنا چاہیے، کسی کی زرداری کے لیے یا عمران کے لیے یا کسی کے لیے اپنا ایمان کیوں ضائع کریں؟ صحیح بات، صحیح بات۔ جے کا مسئلہ جو ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ مطلب ہے، جو اس نے کیا نام ہے مرزا نے جتنے لائسنس اس نے جاری کیے، اس نے مطلب کوئی انڈیا کے خلاف کوئی جنگ کرنی تھی، یا چڑیاں مارنے کے لیے اس نے لائسنس دیتا رہا لوگوں کو؟ صحیح، یہ سارا ان کا سیدھا کرایا تھا، یہ ساری دنیا کو پتا ہے۔ یہ نذیر کا قتل سے لے کر مرتضیٰ کا قتل، مرتضیٰ کی آئل کے لیے وہ کیسے، یہ ساری باتیں آپ نے تقریباً کہہ دی ہیں۔ میں دوبارہ کیا کہوں، دیکھو کہ کاغذوں کو سوچنا چاہیے کہ پیپل پارٹی کے کارنامے اسی زمین کیوں آپ انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آپ آ جائیے دوسری طرف، قدم کی طرف دیکھیے، جتنے وکیل ہیں، زیادہ تر وکیلوں کی ڈگریاں جعلی ہوتی ہیں، یہی وکیل آگے پر جا کر جج بنتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا دیکھیں، پیپل پارٹی نے یا دوسری پارٹی نے، نون لیگل، انہوں نے اتنا ایسا جو حکومتیں کی ہیں، تو یہ پاکستان کا کوئی نظام کسی طرح سے ٹھیک نہیں کر سکتے، چاہے وہ جہازوں کے پائلٹ ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی، ان کے لائسنس جعلی، روڈ پر چلنے والے جو آپ کے ٹریفک کا نظام ہے، ان کے لوگوں کے لائسنس سارے جعلی۔ آپ جتنے بھی نظر جائیں گے آپ کو جعلی قسم کی ڈگریاں ملیں گی، ایک قسم کے لائسنس لوگوں کے پاس ملیں گے، پورا نظام دھرم بھرم ہے۔ یہی لوگ پھر جو ہے نا وہ دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں جی کورونا میں لوگ مر جائیں گے، تو بچے پاکستان کی ایوریج کریں کہ لوگ روڈ ایکسیڈنٹ سے کتنے لوگ مرتے ہیں روز، تو یہ پورا نظام تو کسی نے ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سینٹ کے اندر انہوں نے اپنے ایسے ایسے لوگ بٹھائے ہوئے، وہاں یہ کوئی قانون سازی نہیں ہونے دیتے۔ عمران خان کے پاس تو اسی کو 22 مہینے کی حکومت ہے، اس کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ ہے، اس کے گورنمنٹ ہے، اس کے پاس وہ
صحیح علی بھائی سر آرڈیننس وہ اور چیزوں پہ لا رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہاں اپنے کسوں کو رونا شروع کر دیتے ہیں. آگے بات آپ کی یہ نظام کو ٹھیک ہونے دیتے ہیں ہر جگہ. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان کے لیے جس کے پاس اتنا بڑا ملک ہے قانون سازی کر سکے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا علی بھائی بہت شو ختم ہو رہا ہے لیکن اتنی مجبوری بھی نہیں ہے. اب انہوں نے بجٹ اپنا پاس کروا لیا 160 لوگ تھے. لوگ پڑپڑاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے لیکن بعد میں پھر وہ چپ بھی ہو جاتے ہیں. تو آرڈیننس آپ کے صدر صاحب جو ہیں وہ جہاں پر اتنے معاملات پہ وہ لا سکتے ہیں تو بہت سے ایشوز پہ آرڈیننس لائیں. اب فیصل واوڈا صاحب کا نااہلی کیس جو اب وہاں پر چلا ہے تو حکومت بھی اگر وہ ہاتھ بٹا دے قانون کی عملداری میں کہ وہ پتہ کر لے کہ جب وہ انہوں نے نامینیشن پیپر سائن کیے تھے اس وقت وہ دوہری شہریت تھی یا نہیں, کب انہوں نے وڈرا کیا اور جائیدادیں لندن میں ان کی ہیں یا نہیں ہیں. اب بہت سے الزامات جو ہیں معلم جبہ کیس ہے بلکہ جاوید اقبال جو نیب چیئرمین ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لوں تو وہاں پہ حکومت جو ہے وہ لڑکھڑا سکتی ہے. تو اور فارن فنڈنگ کیس جو ہے عمران خان جو ہے اس پہ اسٹے لیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے ہیں. انصاف کرنا چاہیں تو ان کے پاس سب اختیارات ہیں اور اگر قومی اسمبلی میں بہت ہی ان کی پتلی اکثریت ہے تو پھر آرڈیننس کے لیے ذریعے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت ان کے پاس سارے اختیارات ہیں, سارے ادارے ان کے اندر ہیں لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو نون لیگی کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ بزدار صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, یہ بھی پچھلے دنوں چرچا رہا. تو ایم پی ایس کے حوالے سے ایک ہم عملداری کی بات کر رہے تھے تو چودھری نثار صاحب 22-23 مہینے ہو گئے اسمبلیاں ہمارے ہاں جب وجود میں آئی تھی 25 جولائی 18 کو, اس وقت وہ قومی اسمبلی کی نشست تو ہارے تھے لیکن ایک صوبائی اسمبلی کی نشست وہ جیتے تھے. لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی اس ایم پی اے شپ کا حلف ہی نہیں اٹھایا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. الیکشن کمیشن وہاں پر کوئی اگر ایم پی اے بدنصیبی سے کوئی فوت ہوتا ہے تو فوراً ضمنی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے, ایک آئینی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ایک ایم پی اے جو ہیں وہ پنجاب کے وہ حلف ہی نہیں اٹھا رہے 22-23 مہینوں سے. تو یا تو پھر ان کی وہ جیت جو ہے اس کو منسوخ قرار دیا جائے, کالعدم قرار دیا جائے, نیا الیکشن ہو یا ان کو پابند کیا جائے کہ آپ حلف اٹھائیں. تو یہ ہے کہ جو وہاں پر تگڑا ہے, جو طاقتور ہے, وہ چاہے جو مرضی کرے. ایک حادثہ ہوا سکھ یاتریوں کا, یہ بھی افسوسناک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ پھاٹک ضرور تھا لیکن شارٹ کٹ کے چکر میں وہ جو وین ڈرائیور تھا اس نے غلطی کی, بدنصیبی اس کی بھی, دیگر جو شرکا تھے ان کے ساتھ جو سفر کر رہے تھے ان کی بھی بدنصیبی کہ دھیان نہیں کیا, ٹرین آ گئی اور سب کی ہلاکتیں ہو گئی. تو ایسے معاملات جو ہیں وہ ضرور دیکھنے چاہیے. اور ڈرائیور جو ہے چاہے ملک کا ڈرائیور ہو, وین کا ڈرائیور ہو یا عام زبان میں پائلٹ یا جہاز کا ڈرائیور ہو, تو ڈرائیونگ اسٹیئرنگ جس کے پاس ہے اس کے پاس اسکل ضرور ہونی چاہیے کہ وہ سوجھ بوجھ کے ساتھ, کیونکہ وہ اپنی جان کے تو اس کے اوپر ڈیپینڈیبل ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ڈرائیور کا سوجھ بوجھ کے ساتھ گاڑی چلانا یہ بڑا میٹر کرتا ہے, چاہے سیاسی گاڑی چلا رہے ہوں, ملک کی گاڑی چلا رہے ہوں, عدالتی گاڑی چل رہی ہو, تو ڈرائیور جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر آگے کہیں چل کے بات کریں گے کہ ہمارے ہاں ملک میں بہتری ہو سکتی ہے اور یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے, لیکن بہتری کرنے کی نیت اگر ہوگی تو آپ بہتری کریں گے. ورنہ اگر اپنی اقتدار کو طول دینے کے چکر میں لگے رہے, اور جو بھی آیا بدنصیبی سے, کل 5 جولائی گزری, ضیاء صاحب آئے انہوں نے اپنے 11 سال رگڑ دیے, مشرف صاحب آئے وہ چیف ایگزیکٹو وردی میں رہوں گا, شیروانی میں رہوں گا, انہوں نے اپنے 8-10 سال گزار دیے. جمہوریتیں آئیں تو وہ ماشاءاللہ جمہوریت کیا, وہ کہیں کہ میری جائیدادیں اگر اتنی بن گئی ہیں تو آپ کو کیا. تو اس قسم کے جمہوری جو لوگ بھی ہیں انہوں نے بھی بیڑا غرق کیا ہے. لیکن پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اب غلطیوں سے سبق ضرور سیکھنا پڑے گا. انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات اب کل کے پروگرام میں ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.